وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ باد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ سب کو درود و سلام پڑھاؤں، آپ میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں گے اور ہماری مائیں، بہنیں، بچیاں دھیمی آوازوں میں درود شریف پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم تمام حاضرین و سامعین کو، ہمارے والدین کو، ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو صحیح معنوں میں غوث و خواجہ اور رضا سے محبت کی توفیق نصیب فرما۔ آمین۔ اور میرے کریم، اس سال جتنے تیرے بندوں اور بندیوں نے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی 12ویں اور سیدنا سرکار غوث اعظم کی 11ویں منایا ہے، انہیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں اس کا بہتر اجر عطا فرما۔ آمین۔ اور ہمیں میدان قیامت میں غوث اعظم کے قدموں میں جگہ نصیب فرما۔ آمین۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اور کسی شاعر نے بہت خوب کہا، ہماری دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں، ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان کہ اس نے ماہ ربیع الآخر کی اس شب میں ہمیں اور آپ کو
سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر سجنے والی محفل میں شرکت کی توفیق عطا کی۔ میرا کریم محفل کے سجانے والوں کا سجانا اور ہمارا اور آپ کا یہاں آنا قبول فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت کا ہم گناہگاروں پر یہ بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اگرچہ فتنوں کے دور میں پیدا کیا، لیکن پھر بھی میرے کریم نے ہمیں اہل سنت والجماعت میں پیدا فرمایا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں میں بہت سارے فرقے وجود میں آ چکے ہیں اور ابھی بہت سارے فرقوں کا آنا باقی ہے، لیکن اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو چکڑالویوں کے گھر میں پیدا نہیں کیا، بھوچالویوں کے گھر میں پیدا نہیں کیا، نیچرویوں کے گھر میں پیدا نہیں کیا، قادیانیوں مرزائیوں کے گھر میں پیدا نہیں کیا، شیعوں بوریوں کھوجاؤں کے گھر میں پیدا نہیں کیا، نام نہاد اہل قرآن اور نام نہاد اہل حدیث کے گھر میں پیدا نہیں کیا۔ اللہ نے ہمیں اس جماعت میں پیدا فرمایا ہے جس جماعت میں غوث و خواجہ پیدا ہوئے۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، شاید آپ پہلے بھی مجھ سے سن چکے ہوں، نہ سنا ہو تو پھر ایک بار عرض کر دوں۔ اس وقت ہندوستان میں جہاں کہیں بھی میرا دورہ ہوتا ہے، میں وہاں جا کر یہ بات علل اعلان کہتا ہوں کہ آج جتنے بھی مسلمان کہلانے والے فرقے ہیں، کل قیامت کے دن انہیں جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی میسر نہیں آئے گی۔ اگر جنت میں جائیں گے تو غوث و خواجہ کے ماننے والے جائیں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو ہمیں اور آپ کو اس نعمت پر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں بے ایمانوں کے گھر میں پیدا نہیں کیا، ایمان والوں کے گھر میں پیدا فرمایا۔ اللہ نے ہمیں اولیاء صوفیاء کے گستاخوں غداروں باغیوں کے گھر میں پیدا نہیں کیا، اللہ نے ہمیں اولیاء صوفیاء سے محبت کرنے والوں کے گھر میں پیدا فرمایا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اب ہماری ذمہ داری بنتی کہ جو مسلک جو مذہب ہمارے باپ دادا سے بحفاظت ہم تک پہنچا ہے، ہم اس کو بحفاظت اپنی نسلوں تک منتقل کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ ہم خوش عقیدہ سنی مسلمان ہیں، ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے بعد ہماری نسلیں بھی سنی بنی رہیں، کہیں انشاءاللہ۔ اور ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر اپنی نسلوں کو بھی سنی بنائے رکھنا چاہتے ہو تو یہ کام صرف لنگر کے لوٹنے سے نہیں بنے گا، یہ کام صرف چادر چڑھا دینے سے، جلوس نکال لینے سے اور نعرہ لگانے لینے سے نہیں بنے گا، بلکہ اپنے بعد اپنی نسلوں کو سنی بنائے رکھنا چاہتے ہو تو اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے آپ کو دین سے وابستہ کرو اور جس مسلک جس مذہب سے تعلق رکھتے ہو اس کو سمجھنے کی، اس کو سیکھنے کی اور اس کو پڑھنے کی کوشش کرو، کہ انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یاد رکھیں کوئی بھی بندہ یوں ہی چلتے پھرتے اللہ کا ولی نہیں بن جاتا ہے۔ اللہ مقام ولایت جب کسی بندے کو دیتا ہے تو دینے کی وجہ کیا ہے؟ حدیث قدسی ہے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ کسی بندے کو اپنا محبوب بناتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ جبرائیل فلاں بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تمام فرشتوں کے سردار کو انسٹرکشن دیتا ہے کہ یہ بندہ میرا محبوب بن گیا، اب جبرائیل تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر فرمایا گیا کہ جبرائیل علیہ السلام آسمان پر اعلان کرتے ہیں، اے عرش کے فرشتوں
اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، وہ بندہ بھی اللہ سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر فرمایا گیا کہ تمام آسمانوں کے فرشتے اللہ کے اس ولی سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا گیا کہ پھر اللہ اپنے اس ولی کی محبت زمین والوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے۔ پھر زمین والوں کے دلوں میں اس ولی کی محبت اللہ پیدا کرتا ہے۔ یہاں دو تین چیزیں سمجھنے کی۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب تک بندہ اللہ سے محبت نہیں کرے گا تب تک بندہ اللہ کا محبوب بنے گا نہیں۔ جب وہ محبت کرے گا تب جا کر اللہ محبت کرے گا۔ بات سمجھ آئی نا میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں؟ اب جب بندہ اللہ سے محبت کرے گا تو اللہ سے محبت کرنے والا بندہ کیا اللہ کا نافرمان ہوگا؟ اللہ کا باغی ہوگا؟ اللہ کی باتوں کو نہیں مانتا ہوگا؟ اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا کیا اس پر عمل نہیں کرتا ہوگا؟ اللہ نے جن سے رکنے کا حکم دیا کیا اس سے بچتا نہیں ہوگا؟ ظاہر ہے کہ اللہ کا وہ بندہ اللہ کا محبوب بنا کر جب اس نے اپنے نفس کو، اپنی ذات کو، اپنی خواہشات کو، اپنی تمام دلی آرزوؤں تمناؤں کو اپنے رب کی رضا پر قربان کیا اور رب کی محبت میں دنیا کو ٹھوکر مار دی، نفس کو ذبح کر دیا، تب جا کر اللہ نے اس سے محبت کی۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اب سب سے پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جب تک بندہ سب چیزوں سے زیادہ اللہ سے محبت نہیں کرتا تب تک اللہ بھی اس کو اپنا محبوب نہیں بناتا ہے۔ اب کوئی نماز بھی نہ پڑھے کیا وہ اللہ کا ولی ہوگا؟ اب کوئی جھوٹ بولے صبح شام اللہ کا ولی ہوگا؟ اب بتائیے کوئی حرام کھائے پیے کیا وہ اللہ کا ولی ہوگا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اس کے مریدوں نے اسے اللہ کا ولی بنا دیا ہوگا، اللہ نے اس کو اپنا ولی نہیں بنایا۔ اس کی وجہ کہ اللہ کا ولی بننے والا وہ ہوتا ہے جس کے لیے اللہ سے بڑھ کر کوئی اور نہیں ہوتا، نہ دنیا، نہ نفس، نہ ذات، نہ خواہشات، کچھ بھی نہیں۔ جب سب چیزیں قربان کرتا ہے تب جا کر اللہ اس کو اپنا محبوب بناتا ہے۔ اور پھر اللہ جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا جبرائیل تم بھی اس سے محبت کرو، اور پھر آسمان کے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں۔ پتہ چلا اللہ کے ولی کا چرچا زمین پر بعد میں ہوتا ہے، آسمانوں پر ڈنکے پہلے بجتے ہیں۔ انسان محبت بعد میں کرتا ہے، فرشتے محبت پہلے کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز اہم بات سمجھنے کی، ہمارے دلوں میں یہ جو غوث و خواجہ کی محبت ہے یہ کسی ایکس وائی زیڈ نے پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ہمارے دل میں محبت پیدا فرمایا۔ اللہ نے، بلکہ میں تو کہتا ہوں تقریریں سننے سے محبت پیدا نہیں ہو جاتی، کتابیں پڑھنے سے محبت پیدا نہیں ہو جاتی۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، بد عقیداؤں کے جو بڑے بڑے مولوی گزرے، میں ان کا نام نہیں لیتا، کیا وہ پڑھے لکھے نہیں تھے؟ کیا وہ اولیاء صوفیہ کی عظمتوں سے آشنا نہیں تھے؟ کیا انہیں غوث و خواجہ کا مقام معلوم نہیں تھا؟ کیا ان کو یہ ساری چیزیں نہیں پتا تھی جو آج بے پڑھے لکھے سنی کو معلوم ہے؟ انہوں نے تو بڑی بڑی کتابیں پڑھی، بڑی بڑی کتابیں لکھی، بلکہ کسی ایک فرقے کے بانی بن گئے۔ تو آخر اتنا پڑھنے لکھنے کے بعد بھی ان کے دل میں ولی کی محبت پیدا کیوں نہ ہوئی؟ تو صرف اور صرف وجہ یہ تھی کہ ولی کی محبت کتابوں سے، تقریروں سے، نیازوں سے پیدا نہیں ہوتی، اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے ولی کی محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ سیدنا سرکار غوث اعظم کے مرید فرماتے ہیں ایک مرتبہ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے میں اپنے پیر و مرشد کے ساتھ ان کی خانقاہ سے بغداد کی جامع مسجد کی طرف چلا۔ کہتے ہم بغداد کی گلیوں سے گزر رہے تھے، میں دیکھ کر حیران تھا، کوئی بھی شخص غوث اعظم کو دیکھ کر ان کے قریب بڑھنے کو تیار نہیں تھا۔ کہتے ہر آدمی دور سے سلام کرتا چلا جاتا، دور سے سلام کرتا چلا جاتا، قریب کوئی نہیں آتا تھا۔ جبکہ اس سے پہلے میں نے یہ دیکھا غوث اعظم جب بغداد کی گلیوں میں نکلتے تو چاروں طرف سے لوگ گھیر لیتے تھے،
کوئی مسافہ کرتا، کوئی سلام کرتا، کوئی دست بوسی کرتا، کوئی قدم بوسی کرتا، کوئی دعاؤں کی درخواست کرتا، کوئی اپنے پرابلمز آپ کے سامنے لا کر رکھتا. کہتے آج سے پہلے جب بھی غوث اعظم کے ساتھ بغداد کی گلیوں سے میرا گزر ہوا، ہمیشہ کا تجربہ یہ تھا کہ چاروں طرف سے لوگ آتے تھے اور غوث اعظم کو گھیر لیتے تھے. آج ہم جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، لوگ موجود ہیں گلیوں میں لیکن کوئی قریب آتا ہی نہیں، بلکہ دور سے لوگ سلام کر کے چلے جاتے ہیں. وہ کہتے میں یہ دیکھ کر حیران تھا، اچانک وہ لوگ جو دور دائیں بائیں تھے وہ بھاگتے ہوئے آئے اور ان سب نے غوث اعظم کو آ کر گھیر لیا. کہتے جو دور دور تھے اب اتنا قریب آئے، اتنا قریب آئے کہ میں دور ہو گیا. اب جب میں دور ہوا تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا، پہلے ہی اچھا تھا، کم سے کم لوگ دور تھے تو میں قریب تھا، اب لوگ آ گئے تو میں دور ہو گیا. تو کہتے دل میں خیال پیدا ہوا، پہلے ہی اچھا تھا. جب دل میں خیال پیدا ہوا تو حضور غوث اعظم مرید کو دیکھ کر مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا تم ہی تو چاہتے تھے کہ لوگ قریب آ جائیں. سمجھے نہیں شاید آپ؟ غوث اعظم نے فرمایا تم ہی تو چاہتے تھے کہ لوگ قریب آ جائیں تو لوگ آ گئے. اب مرید کہتے ہیں جب مجمع چھٹا میں قریب ہوا تو میں نے کہا حضور بات کیا ہے سمجھ میں نہیں آئی. پہلے کوئی آ نہیں رہا تھا اور اس کے بعد اچانک سارے ٹوٹ پڑے، بات کیا ہے؟ سنیو سنو، اللہ کا شکر ادا کرو. سیدنا سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں کو میری مٹھی میں رکھ دیا ہے، جسے چاہتا ہوں اپنی طرف پھیر لیتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں اپنے سے پھیر دیتا ہوں. تو سنیو اللہ کا احسان ہے، غوث اعظم نے اپنے سے نہیں پھیرا ہے، اپنی طرف ہمیں پھیرا رکھا ہے. یہ غوث اعظم کا احسان. بلکہ بزرگوں نے تو یہاں تک لکھا، حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب تک میں چاہ نہ لوں کوئی میرا نام تک نہیں لے سکتا ہے. یعنی میری مرضی نہ ہو تو تم میرا نام بھی نہیں لے سکتے. یہ غوث پاک کا مقام ہے. میرے پیارے آقا کے پیغمبروں جب غوث پاک نہ چاہیں تو ان کا کوئی نام نہیں لے سکتا. اب اگر گدی والوں نے محفل سجایا ہے غوث پاک کے نام کی تو پتا چلا تم نے بعد میں چاہا ہے، غوث پاک نے پہلے چاہا. اور اے میری قوم کے جوانوں، اللہ کا شکر ادا کرو کہ محفل سجانے کا خیال تمہارے دل میں آیا، گویا غوث اعظم نے تمہیں اس کام کے لیے پسند فرما لیا. یہ کام تم سے لینا تھا کہ تم نے محفل کو سجایا. تو میرے پیارے آقا کے فرزوانوں اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ انشاءاللہ. اب جانتے یہاں بات آئی تو کسی ضمن میں ایک بات اور عرض کر دوں. حدیث قدسی ہے یہ بھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے. آپ جانتے حدیث قدسی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ حدیث قدسی سے مراد فرمان الہی ہوتا ہے اور زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتی ہے. جیسے حضور جو فرمائیں، کبھی جناب ابو ہریرہ روایت کریں، کبھی سلمان فارسی روایت کریں، کبھی عبداللہ ابن عمر روایت کریں، کبھی جناب انس بن مالک روایت کریں، کبھی ماں عائشہ صدیقہ روایت کریں. حضور کا فرمان صحابہ روایت کرتے ہیں، لیکن جو حدیث قدسی ہے اس میں فرمان اللہ کا ہوتا ہے، زبان رسول اللہ کی ہوتی ہے. تو میرے نبی فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے بندہ اپنی نفلی عبادت سے میرا محبوب بن جاتا ہے. توجہ ہے نا آپ کی؟ بندہ اپنی نفلی عبادت سے میرا محبوب بن جاتا ہے، اور جب وہ میرا محبوب بن جاتا ہے تو پھر وہ نہیں رہتا بلکہ میں بن جایا کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے میں بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں بندے کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیتا ہے، میں بندے کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں بندے کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. یعنی بندہ فنا فی اللہ فنا فی رسول ہو جاتا ہے. جب بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے تو پھر اس کا کچھ بھی اپنے لیے نہیں ہوتا، اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہوتا
ہوتا ہے. اسی لیے اللہ فرماتا ہے بندہ نفلی عبادت سے جب میرا محبوب بن جاتا ہے پھر وہ نہیں رہتا بلکہ میں بن جاتا ہوں. ہاتھ بڑھتے اس کے ہیں، عطا میری ہوتی ہے، زبان کھلتے اس کے ہیں، فرمان میرا ہوتا ہے، نگاہ دیکھتی اس کی ہے، دیکھنا میرا ہوتا ہے، قدم بڑھتے اس کے ہیں، چلنا میرا ہوتا ہے، دعا کرنا اس کا کام ہوتا ہے اور دینا کام میرا ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ مقام، اچھا یہ مقام ملا کیسے؟ آپ نے سنا سب سے پہلے میں نے کہا بندہ نفلی عبادت سے میرا محبوب بنتا ہے. کب بنتا ہے؟ نفلی عبادت. اب آپ دیکھیں نفل جو ہے سب سے پہلے فرائض ہیں، پھر واجبات ہیں، اس کے بعد سنتیں ہیں، پھر جا کر نوافل کا نمبر آتا ہے. اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس بندے پر فرض کا قرض باقی ہو اللہ اس کے نوافل کو قبول نہیں کرتا. اب ایک بندہ فرائض پر عمل نہ کرے، واجبات پر عمل نہ کرے، سنتوں پر عمل نہ کرے اور تہجد ہر رات پڑھے، ولی بن جائے گا؟ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، تہجد پڑھتا ہے، ولی بنے گا؟ ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھتا اور ہر مہینے میں 3 روزے رکھتا ہے ایام 20 کے، ولی بن جائے گا؟ حج فرض ہو گئے، کتنے سال ہوئے حج ادا نہیں کرتا، ہر سال 2-2 3-3 عمرہ کر رہا ہے، ولی بن جائے گا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، نوافل کی قبولیت کا دار و مدار فرائض کی ادائیگی پر ہے. اگر کوئی بندہ فرائض ہی ادا نہیں کرتا، سنت پر عمل نہیں کرتا، واجبات کی فکر نہیں کرتا، پھر وہ نوافل کی کثرت کتنی بھی کر لے اللہ کی بارگاہ میں نہ نوافل قبول ہے اور نہ وہ کبھی نوافل کی کثرت سے اللہ کا ولی بن سکتا ہے. آری بات سمجھ میں آتا ہے؟ اب بتائیے جو بندہ سرے سے فرائض کو، واجبات کو، سنتوں کو چھوڑے بیٹھا بلکہ حرام کام کرتا جس کو شریعت نے منع کیا، وہ اللہ کا ولی ہوگا؟ آپ جانتے سیدنا سرکار غوث اعظم کے زمانے میں بغداد شریف میں کہیں سے شخص آیا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ بہت بڑا بابا ہے، بہت بڑا ولی ہے. پورے شہر بغداد میں چرچا ہونے لگا، بابا آگے، بابا آگے، پورا شہر امڑ پڑا اس سے ملنے کے لیے. جب حضور غوث اعظم کو پتہ چلا تو آپ نے کہا چلے ہم بھی ملاقات کریں. غوث اعظم سارے ولیوں کے امام. آپ نے کہا کہ کون آیا، چلو ہم بھی دیکھ لیں. جب غوث اعظم پہنچے ملنے تو جس مسجد میں وہ ٹھہرا تھا اتفاق سے تھا نہیں، کوئی پکڑ کر لے گیا تھا دعوت کھلانے کے لیے. غوث اعظم بیٹھے انتظار کرتے رہے، 10 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ آپ بیٹھے رہے. جب وہ شخص آیا واپس، جیسے ہی مسجد میں داخل ہوا سیدنا سرکار غوث اعظم اٹھے اور مسجد سے نکل کر اپنی خانقاہ کی طرف چل پڑے. جب غوث اعظم چلے تو لوگ پیچھے پیچھے دوڑے، کہنے لگے حضور اتنی دیر سے آپ بیٹھے حضرت کا انتظار کر رہے تھے، حضرت آئے تو آپ ملاقات کیے بغیر چلے جا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو غوث اعظم فرماتے یہ مکار ہے، یہ دھوکے باز ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ فریبی ہے. لوگوں نے کہا استغفر اللہ استغفر اللہ. دنیا کہہ رہی ہے ولی ہے، بزرگ ہے، بابا ہے، باپو ہے. آپ نے نہ سلام کیا، نہ کلام کیا، نہ کوئی سوال جواب کیا. آپ اتنی بڑی بات حضرت کے بارے میں کیسے بول سکتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں اور مکار ہیں؟ تو سنو، غوث اعظم نے ولی کون ہوتا ہے ولیوں کے امام نے پہچان بتا دی. اب قیامت تک ولی اپنے دماغ سے جج مت کرنا، بلکہ جو ولیوں کا امام ہے اس کے معیار کے مطابق جج کرنے کی کوشش کرنا. غوث اعظم نے ولایت کا معیار کیا بتا دیا. غوث اعظم فرماتے جب یہ بندہ مسجد کے اندر داخل ہوا تو اس نے سب سے پہلے اپنا الٹا پیر اندر رکھا، اور جیسے ہی الٹا پیر رکھا میں سمجھ گیا مسجد میں دایاں پیر رکھنا میرے نبی کی سنت ہے. جو نبی کی سنت پر عمل نہیں کرتا وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ ولیوں کے امام نے بتایا جو نبی کی سنت پر عمل نہ کرے وہ اللہ کا ولی نہیں. اب تو داڑھی منڈے لوگ بھی پیر بن گئے. اب تو کان میں بالی پہننے والا، چرس چلم گانجے پینے والا ولی بن چکا ہے.
رات بھر قوالی سنیں گے، فجر کی نماز بھی نہیں پڑھیں گے، وہ بھی بابا ہے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ اور ہماری اور آپ کی جہالت کی وجہ سے ایسوں کی دکانداریاں بھی دھوم سے چل رہی ہیں۔ ان کے بھی مریدوں کی کمی نہیں ہے، دعا تعویذ کی جھاڑ پھونک کی کمی نہیں ہے، ان کو بھی دعوتیں ملتی رہتی ہیں، نذرانے ملتے رہتے ہیں، ان کے پاس بھی لوگ آتے جاتے رہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیر دیوانوں، توجہ طلب بات، علماء کی موجودگی میں ایک بات عرض کروں گا، دین کا علم سیکھو ورنہ ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ مجھے ایک شخص نے کال کیا اور کال کر کے کہنے لگا کہ ہمارے علاقے میں یو پی کے فلاں علاقے سے پیر صاحب آتے ہیں، اور وہ پیر صاحب جب آتے ہیں تو 1 مہینہ یہیں رہتے ہیں، اور 1 مہینہ روزانہ ان کے یہاں ذکر کی محفل سجتی ہے اور روزانہ لنگر کا اہتمام بھی ہوتا ہے، اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں، اور جو پرانے مریدین ہیں وہ نئے نئے لوگوں کو بھی جمع کر کے ان سے مرید بناتے ہیں۔ اب اس نے کہا کہ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں اس کے تعلق سے۔ میں نے کہا فرمائیے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ جب وہ بندہ لوگوں کو مرید بناتا ہے تو مرید بنانے کے بعد انہیں 3 جو ہے مول منتر دیتا ہے، انہیں 3 ٹپس دیتا ہے، اور کہتا ہے یہ اصل چیز ہے جو تمہیں کہیں سے ہی نہیں ملے گی جو میں دے رہا ہوں تمہیں، اور وہ کہتا ہے تم مجھ سے مرید ہوئے اس لیے میں تمہیں یہ دے رہا ہوں اور کسی کو یہ بتانا۔ اور جانتے وہ کیا دیتا ہے؟ سب سے پہلے تو وہ کہتا ہے کہ سنو، تم جو اللہ اللہ کرتے چلے آئے نا، اللہ کچھ بھی نہیں ہے۔ 3 مول منتر کہتا ہے اللہ کچھ بھی نہیں ہے، جو تمہارا پیر ہوتا ہے وہی تمہارا خدا ہوتا ہے۔ جو تمہارا پیر ہے وہی تمہارا خدا۔ یعنی مرید بناتے ہی اس نے اپنی دکان کھولی، اس کا ایمان برباد کیا کہ اب آج کے بعد تجھے اللہ کے لیے کچھ نہیں کرنا، جو کرنا ہے پیر کے لیے کرنا ہے، پیر کے لیے۔ سب سے پہلی چیز۔ دوسری چیز کہتا ہے آج کے بعد نماز مت پڑھنا، کیونکہ قرآن میں نماز کا کہیں بھی حکم نہیں ہے۔ قرآن میں نماز کا کہیں بھی حکم ہی نہیں ہے، معاذ اللہ۔ نہ وہ خود حافظ، نہ عالم، نہ مبلغ، اول درجے کا جاہل، شاید قرآن بھی پڑھنا نہ آتا ہو، اور بن قرآن پڑھے کہتا ہے قرآن میں نماز کا حکم ہی نہیں تو قرآن پڑھنا ہی، نماز پڑھنا ہی نہیں۔ یہ بھی کفر، دوسرا کفر۔ اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے تیسری چیز، یہ جو قرآن تم پڑھتے ہو نا، آج سے یہ قرآن پڑھنا بند کرو، کیونکہ اصلی قرآن نہیں ہے، یہ ڈپلیکیٹ قرآن ہے۔ اس قرآن کو پڑھو گے تو تمہارا ایمان برباد ہو جائے گا۔ یہ تیسرا کفر۔ پتہ چلا وہ مرید نہیں بنا رہا، لوگوں کو مرتد بنا رہا، اور لوگ آ رہے ہیں لنگر کے چکر میں، بیگوں کے چکر میں، دعا تعویذ کے چکر میں، جھاڑ پھونک کے چکر میں، لوگ اس کے پاس آ رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، مرید بھی بن رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، حضور غوث اعظم نے جو ولایت کا معیار بتا دیا، ولی کون ہوتا ہے اب سمجھنا ہو، اپنی عقل سے مت سمجھنا، کسی کی باتوں سے مت سمجھنا، دعا تعویذ جھاڑ پھونک سے مت سمجھنا، اس کے مرید کتنے ہیں اس سے مت سمجھنا، اس کی تعویذ میں کتنا اثر ہے اس سے مت سمجھنا، اس کی دعا سے بچہ ہو گیا مت سمجھنا، بلکہ ولی کون ہے اسے سمجھنا ہو تو سب سے پہلے دیکھنا اگر قرآن و سنت کا پابند ہے تو یقیناً اللہ کا ولی ہوگا، اور اگر قرآن و سنت کا پابند نہیں ہے اور ولایت کے دعوے کرتا ہے تو اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے، یقیناً شیطان مردود کا ولی ہوگا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں پیر وہ ہوتا ہے جو بے نمازی مرید کو نمازی بنا دیتا ہے۔ پیر کی پہچان کیا فرمایا؟ پیر وہ ہے جو بے نمازی مرید کو نمازی بنا دے، اور آگے فرماتے ہیں اگر مرید پہلے سے نمازی ہو تو پیر وہ ہوتا ہے جو نمازی مرید کو تہجد گزار بنا دیتا ہے۔ آج اگر کوئی پڑھنے والا بھی ہو تو پیر صاحب کہتے بیٹا نہ میں پڑھتا ہوں نہ آج کے بعد تو پڑھے گا۔ اب تو حالات یہ بن چکے ہیں میرے بھائی، برا مت ماننا، اب تو حالات یہ بن چکے ہیں مرید سے کیا توقع کریں، اب تو پیر بھی چرسی گنجیڑی پیدا ہو گئی، مرید سے کیا توقع کریں۔
اور کبھی کبھی مرید کہتے بھی ہیں وہ فلاں عرس کے موقع پر حضرت نے جو چلم دم مار کر دیا تھا میں نے پیا، اتنا مزہ آیا، ایسا لگا کہ آسمانوں پر پہنچ گیا۔ ارے وہ پیر کی وجہ سے نہیں پہنچا، چلم کی وجہ سے پہنچا ہے۔ وہ پیر نے نہیں پہنچایا، وہ تو چلم کے نشے نے پہنچا دیا، چرس کے نشے نے پہنچا دیا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، تو ولی کون ہوتا ہے بات سمجھ میں آ گئی نا آپ کی؟ آج کے بعد دھوکہ دڑی کے چکر میں نہیں آنا، فراڈ کے چکر میں نہیں آنا۔ شہد خریدتے ہو تو جانچتے پرکھتے ہو، گھی خریدتے ہو تو جانچتے پرکھتے ہو، کپڑا خریدتے ہو تو دیکھتے ہو کہ اگر یہ اتنا پیسہ مانگتا ہے تو وہ کوالٹی ہے کہ نہیں ہے۔ تو جب اپنی چیزیں کھانے پینے اوڑھنے پہننے کی دیکھ لیتے ہو، کوالٹی پہچان لیتے ہو، تو پیر میں اور بزرگ میں بھی کوالٹی پہچاننے کی کوشش کرو، اور ان میں کوالٹی کیا ہو، اس کے اندر تقویٰ ہو، اس کے اندر خوف خدا ہو، وہ شریعت کا پابند ہو۔ ایسا نہیں کہ داڑھی منڈاتا ہو، بے نمازی ہو، چرسی گنجیڑی ہو، اور جب آپ کہیں کہ حضرت آپ یہ سب کرتے ہیں تو کہے کہ وہ داڑھی والے وہ ہیں جو شریعت والے ہیں، نماز والے ہیں وہ جو شریعت والے ہیں، روزے والے وہ ہیں جو شریعت والے ہیں، ہم لوگ تو اس سے آگے نکل گئے، طریقت والے ہیں، ہم کو نہ داڑھی رکھنا، نہ نماز پڑھنا، نہ روزہ رکھنا یہ طریقت نہیں ہے۔ جانتے ہو علامہ غزالی، امام غزالی فرماتے ہیں کہ جو بندہ شریعت پر عمل نہ کرے اور دعوے طریقت کے کرے، کہتے وہ مسلمان نہیں کافر ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں، اور باعزید بستامی فرماتے ہیں جو شریعت پر عمل نہ کرے اور دعوے طریقت پر ہونے کے کرے وہ دجال۔ اور آج ہماری قوم ان کے چکر میں پڑ رہی ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ، کہ سبحان اللہ، پکے تو نہیں نا؟ اب تمہید مکمل ہوئی، اب میں عنوان کی طرف چلا، اجازت ہے آپ کی؟ سنیں گے نا تھوڑی دیر؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر خوش عقیدہ سنی مسلمان یہ جانتا ہے اور مانتا ہے کہ غوث پاک مادر ذات ولی ہے، یعنی ماں کی کوکھ سے ولی بن کر پیدا ہوا، نہ آ کر عبادت اور ریاضت کی وجہ سے ولی بنے، نہ تقوی و طہارت کی وجہ سے ولی بنے، نہ کسی کی دعاؤں کی برکت سے ولی بنے، بلکہ ماں کی کوکھ سے ولی بن کر پیدا ہوئے۔ اور کیسے ولی؟ آپ کے والد جناب ابو صالح فرماتے ہیں جب میری بیوی حمل سے تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ ابو صالح میرے بیٹے، ان قریب تیرے گھر میں جو بیٹا پیدا ہونے والا ہے نا وہ میرا بھی محبوب ہے اور اللہ کا بھی محبوب ہے۔ اسی لیے غوث اعظم کو محبوب سبحانی کہا جاتا ہے، میرا بھی محبوب۔ آپ سوچیں ابھی آئے نہیں، آنے سے پہلے اللہ نے مقام ولایت دے رکھا ہے۔ آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ابو صالح تیرے گھر جو بیٹا پیدا ہونے والا ہے نا اللہ نے اس کو تمام اولیاء میں وہی مقام دیا ہے جو مقام اللہ نے مجھے تمام انبیاء میں عطا فرمایا ہے، یعنی میں امام الانبیاء اور تیرا بیٹا امام الاولیاء ہوگا۔ جناب ابو صالح فرماتے ہیں جب میری بیوی حمل سے تھی انبیاء میرے خواب میں آتے تھے، کوئی مبارک بات دیتا، کوئی خوشخبری سناتا، کوئی بشارتیں دیتا، کہتے انبیاء نے مجھے بتایا کہ ابو صالح تیرے گھر میں پیدا ہونے والا بیٹا انبیاء، صحابہ اور ائمہ کے علاوہ تمام اولیاء کا سردار ہوگا اور ہر ولی کی گردن پر تیرے بیٹے کا قدم ہوگا۔ جو تیرے بیٹے کے قدموں کو اپنی گردن پر لے گا اللہ اس کے درجات کو بلند فرما دے گا، اور اگر کوئی کسی بلند مرتبے پر فائز ہوگا اور تیرے بیٹے کے قدموں کو اپنی گردن پر نہیں لے گا اللہ اس کے مرتبے کو چھین لے گا۔ یہ شان حضور غوث اعظم کی۔ سیدنا سرکار غوث اعظم کی والدہ کہتی ہیں جب میرا بیٹا میرے شکم میں تھا مجھے اپنے شکم سے اللہ کے ذکر کی آواز آیا کرتی، اور محبت سے کہیں ایک مرتبہ حضور غوث اعظم نے، توجہ سے سنیں آپ، ایک مرتبہ حضور غوث اعظم نے اپنی والدہ سے کہا کہ امی میں آپ سے اپنی ایک غلطی پر معافی چاہتا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ غوث اعظم کی والدہ نے کہا بیٹا معافی مانگتے ہو کس بات کی؟
کہا معاف کر دے تمہیں بتاؤں. آپ کی والدہ نے کہا بیٹا تو نے کبھی میری نافرمانی نہیں کی, کبھی تو نے میرے کسی حکم کو ٹالا نہیں, کبھی تو نے میرا دل دکھایا نہیں, میں تجھ سے کبھی ناراض ہوئی نہیں, پھر معافی کس بات کی؟ آپ کہتے امی معاف کر دے تمہیں بتاؤں. ماں نے کہا ٹھیک ہے نہیں مانتے تو چلو معاف کر دیا, اب کس بات کی معافی مانگی بتاؤ. تو حضور غوث اعظم عرض کرتے ہیں کہ امی جب میں آپ کے شکم میں تھا, شام کا وقت تھا, آپ کمرے میں بیٹھی تھی, دروازے پر کسی نے دستک دی, آپ دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھی, کمرے میں چونکہ رات کا وقت تھا تو اندھیرا تھا, آپ جب آگے بڑھی دروازے کی کنڈی کو کھولنے کے لیے تو میری نظر پڑی, میں نے دیکھا دروازے کی کنڈی کے قریب ایک بچھو یا سانپ بیٹھا ہوا تھا. ان قریب تھا کہ آپ کا ہاتھ کنڈی کو لگتا اور وہ بچھو یا سانپ آپ کو ڈنک مار دیتا. جیسے ہی میری نظر پڑی میں نے تیزی سے آپ کے شکم میں کروٹ لی, اور جب میں نے کروٹ لی تو آپ کو درد ہوا, اس درد کی وجہ سے جو ہاتھ آگے بڑھ گیا تھا آپ نے وہ پیچھے کھینچ لیا اور اپنا پیٹ پکڑ کر آپ بیٹھ گئی. امی وہ جو میں نے اچانک کروٹ لی تھی اور آپ کے پیٹ میں درد ہوا تھا, اپنی اس غلطی کے لیے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. دراصل میں نے کروٹ کس لیے لی تھی, آپ کو تکلیف پہنچانا مقصد نہیں تھا بلکہ بچھو کے ڈنگ سے بچانا مقصد تھا. یہ شان سیدنا سرکار غوث اعظم میرے پیارے آقا کے پیغمبروں. اب اگر مان لیجئے کئی ایسے ہوتے ہیں نا جن کو یہ چیزیں ہضم نہیں ہوتی ہیں, سنیوں کا ڈائجسٹو سسٹم اچھا ہوتا ہے الحمدللہ, یہ اولیاء کی کرامات بھی ہضم کر لیتے ہیں, یہ تو زردہ پلاؤ حلوہ بھی ہضم کر لیتے ہیں. لیکن بہت سے مسلمان کہلانے والے ایسے وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, وہ نہیں مانتے. تو آئیے حدیث شریف سے میں آپ کو اگزامپل دوں, حدیث شریف سے مثال دوں. میرے پیارے آقا کے بڑی پیارے دیوانوں, بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے, بڑی طویل ہے, اس میں نہ جاتے ہوئے مختصر بتاتا ہوں. ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر جب آپ کی عمر 4 سال کی تھی, آپ کے والد ابو قحافہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر بت خانے میں لے گئے اور کہا کہ بتوں کا سجدہ کیا کر بڑا ہو گیا. تو صدیق اکبر نے پتھر اٹھا کر بت کو مار دیا. یہ حدیث شریف میں آتا ہے, پتھر اٹھا کر بت کو مارا. میں نے کہا بڑی طویل ہے, پوری حدیث شریف نہیں بتاتا, مختصر. جب ابو قحافہ نے دیکھا تو غصہ آیا, ہاتھ پکڑا صدیق اکبر کا, اپنی بیوی کے پاس لے کر آئے اور لے کر آ کر کہا تیرے پیار محبت سے اب یہ اتنا بگڑ گیا ہے, آج اس نے ہمارے خدا کو پتھر مارا. وہ تو اچھا ہوا بت خانے میں کوئی موجود نہیں تھا, اگر کوئی دیکھ لیتا تو لینے کے دینے پڑ جاتے. اب اس کو یا تو سدھار یا تو میں اس کو سدھاروں گا. اب جب صدیق اکبر کے والد نے دھمکی دیتے ہوئے ان کی والدہ سے کہا تو جانتے صدیق اکبر کی والدہ کیا کہتی ہیں, اپنے شوہر ابو قحافہ سے کہتی ہیں آپ کو کیا سوجھی تھی اس کو بت خانے میں لے جانے کی؟ ارے یہ میرا بیٹا بتوں کا سجدہ کیا کرے گا جب یہ میرے پیٹ میں تھا اور میں کسی بت کے سامنے جھکنا چاہتی تھی تو مجھے پتا ہے یہ ایسے اکڑ جاتا تھا کہ میں بت کے سامنے جھک نہیں پاتی تھی. تو جو میرے شکم میں رہ کر بتوں کے سامنے مجھے نہیں جھکنے دیتا تھا وہ خود کہاں کس بت کے سامنے جھکنے والا تھا. یہ حدیث شریف میں, اور یہ صدیق اکبر نے خود بیان کیا. جب صدیق اکبر نے بیان کیا نا تو عمر فاروق اعظم نے آبجیکشن دیا. عمر فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی ابو بکر کیا بات کر رہے ہیں, سر کے داڑھی کے بال سفید ہو گئے. اور یہ واقعہ اس وقت کا بتاتے ہیں جب یہ 4 سال کے تھے. 4 سال کے بچپنے کا واقعہ اس عمر میں بھلا کس کو یاد رہتا ہے؟ یہ جو ابو بکر کہہ رہے ہیں کیا ان کو یہ 4 سال کی عمر کا واقعہ یاد ہے؟ جب صدیق اکبر نے یہ واقعہ سنایا عمر فاروق اعظم نے اعتراض کیا. جبرائیل علیہ السلام فوراً حاضر ہوئے. نبی نے فرمایا جبرائیل اس وقت کیوں آیا؟ تو جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں آقا ابو بکر نے جو اپنے بچپن کا واقعہ آپ کو سنایا ہے عمر نے اعتراض کیا ہے, اللہ نے مجھے ابو بکر کی تصدیق کرنے کے لیے بھیجا. ابو بکر صحیح کہہ رہے ہیں. تو اب سوچیں کہ جو صحابہ کا امام وہ ماں کے شکم میں رہ کر ماں کو بتوں کا سجدہ کرنے سے بچائے, تو جو ولیوں کا امام ہے کیا وہ اپنی ماں کو سانپ اور بچھو کے ڈنگ سے نہیں بچا سکتا ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں
वलियों की करामत। मैं जुमा में बॉम्बे में 2 जगह बयान करता हूँ। तो एक मस्जिद है शाफई मस्जिद, वहां भी मेरा बयान होता है। तो शाफई मस्जिद में और भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो इमाम शाफई के नजदीक जहाँ हाथ बांधना है ना, कुछ लोग उससे भी ऊपर निकल गए, यहाँ हाथ बांधते हैं। तो ऐसे भी लोग वहां पर आते हैं क्योंकि उनका तरीका इमाम शाफई से काफी हद तक मिलता जुलता, तो उनको वहां नमाज पढ़ने ज्यादा बेहतर लगता है। तो मैं गौसे आजम पर तकरीर कर रहा था, तो एक बंदा बैठा था बिल्कुल सामने, जवान बिना टोपी के नंगे सर। जब मैंने बयान किया तो जोर से मुस्कुराया। तो मैंने कहा कि कुछ लोगों को वलियों की करामत हजम नहीं होती है, जबकि वलियों की करामत कुरान से साबित है। सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मती आसिफ इब्ने बरकिया, सुलेमान अलैहिस्सलाम की पलक झपकने से पहले उनके दरबार में मलिका बिल्किस के तख्त को लाकर रख देते हैं। मैंने कहा जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के वली की ये शान है, तो अल्लाह के हबीब की उम्मत के वली की क्या शान होगी, और वो भी जो वलियों का इमाम है उसकी शान क्या होगी, जो वलियों का इमाम है। तो मेरे प्यारे आका के पहलवान, सुन्नी वलियों की करामत में शक नहीं करता। जिसके ईमान में खराबी हो उसी को मौजज़ात में शक होते हैं, सफरे मिराज में शक होता है, नबी की मिलाद पर शक होता है, नबी के इख्तियार पर शक होता है, वलियों की ताकत पर शक होता है। लेकिन जिनका ईमान कामिल होता है वो शक नहीं करते, वो तो तस्लीम करते हैं। तो हुजूर गौसे आजम माँ की कोख से वली बनकर पैदा हुए। एक रमजान मुबारक जुमा के दिन 470 हिजरी को गौस पाक की विलादत हुई शहर जीलान में। जब गौसे पाक पैदा हुए तो उस दिन शहर जीलान में तारीख की किताबों में आता है, उस वक्त दुनिया के 2 मुल्क या 2 शहर सबसे ज्यादा मुसलमानों की आबादी वाले थे। एक जीलान, दूसरा खुरासान। यहाँ पर मुसलमानों की मेजॉरिटी थी। तो जीलान में उस दिन 1100 बच्चे पैदा हुए। जिस दिन गौसे आजम पैदा हुए उसी दिन शहर जीलान में मुख्तलिफ जगहों पर 1100 बच्चे पैदा हुए। और गौसे आजम की आमद की बरकत से अल्लाह ने एक घर में बेटी पैदा नहीं की, बल्कि सबको अल्लाह ने बेटी अता फरमाई। और हमारे बुजुर्गों ने लिखा गौसे आजम के साथ वो जो 1100 बच्चे पैदा हुए थे, अल्लाह ने सबको मकामे विलायत अता फरमाया। ये गौसे आजम की शान है। जब गौसे आजम पैदा हुए तो हम जानते हैं कि माँ की कोख से 18 पारों के हाफिज बनकर पैदा हुए। कितने पारों के? अच्छा, ये 18 पारों के हाफिज कैसे बन गए? तो आप जानते हैं गौसे आजम ने खुद फरमाया, मेरी माँ रात को सोने से पहले कुरान पढ़ती थी और मैं शिकम में सुन सुनकर उसको याद कर लेता था। मेरी माँ कुरान की तिलावत करके सोती थी, मैं सुन सुनकर याद कर लेता था। पता चला एक औरत दौराने हमल जो कुछ करती है पेट में पलने वाले बच्चे पर उसका असर होता है। कुरान पढ़ेगी तो उसका असर होगा, सीरियल फिल्में देखेगी तो उसका असर होगा। आई ना बात समझ में आपको? मेरे प्यारे आका के दीवानों, हुजूर गौसे आजम की वालिदा रात सोती तो कुरान की तिलावत करके। साइंटिफिकली ये बात आज के दौर में प्रूव हुई। साइंस ने कहा एक बच्चा जब माँ के शिकम में होता है वो आवाजें जो मुसलसल सुनता है, माँ के शिकम में रहकर वो आवाजें वो पहचानने लगता है। ये मेरी माँ की आवाज है, ये मेरे वालिद की आवाज है, ये मेरी दादी की आवाज है, ये मेरी बहन की आवाज है। साइंटिस्ट ने ये कहा कि बच्चा माँ के शिकम में जो आवाजें मुसलसल सुनता है उन्हें पहचानने लगता है, और जब जमीन पर आने के बाद वही आवाज दोबारा सुनता है तो चेहरे भी पहचानने लगता है। हाँ, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाता, बोल नहीं पाता, क्योंकि अभी वो छोटा होता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पेशवानों, जब गौसे आजम की वालिदा रात सोने से पहले कुरान पढ़कर सोए तो गौसे आजम 18 पारों के हाफिज बनकर पैदा हो। जब ख्वाजा बख्तियार काकी की वालिदा झाड़ू लगाते हुए कुरान की तिलावत करे, कपड़ा धोते हुए कुरान की तिलावत करे, खाना पकाते हुए कुरान की तिलावत करे, तो ख्वाजा बख्तियार काकी माँ की कोख से 15 पारों के हाफिज बनकर पैदा होते
دی. سبحان اللہ. اب جو لڑکیاں، جو عورتیں دوران حمل صرف ٹی وی دیکھیں گی، سیریل دیکھیں گی، ڈرامہ دیکھیں گی، گانا سنیں گی، یوٹیوب پر لگی رہیں گی، لوگوں کی ریل دیکھتی رہیں گی، لوگوں کا اسٹیٹس، ڈی پی، انسٹاگرام اسٹوری اسی میں لگی پڑی رہیں گی، ان کی کوکھ سے نچنیاں پیدا ہوگی، گویا پیدا ہوگا، شرابی پیدا ہوگا، یوٹیوبر پیدا ہوگا، ٹک ٹاکر پیدا ہوگا، پب جی کھیلنے والا پیدا ہوگا، شرابی پیدا ہوگا، چرسی گنجیڑی پیدا ہوگا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ مجھے بتائیں، ایک لڑکی جب حمل سے ہوتی ہے تو ڈاکٹر اس سے کہتا ہے کہ آپ یہ دوا شروع کر دیں، اس دوا سے آپ کے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تجربہ ہوگا آپ کو. کبھی کہتے ہیں یہ انجیکشن شروع کریں، یہ آئرن کا انجیکشن ہے، اس سے بونز کو فائدہ ہوگا، یہ کیلشیم کا انجیکشن ہے، اس سے ہڈیاں مضبوط ہوں گی، یہ فلاں دوا شروع کر دیں، اس سے برین بچے کا اچھا ہوگا، اس سے اسکن بچے کی اچھی ہوگی، اس سے بچے کا ڈیولپمنٹ اچھا ہوگا. اب بتائیے، دوائیاں ماں کو دی جا رہی ہیں، انجیکشن ماں کو دیا جا رہا ہے، اور اثر کس پر ہو رہا ہے؟ کوکھ میں پلنے والے بچے پر ہو رہا ہے. اسی طرح بچہ پیدا ہو گیا تو بچے کی ولادت کے بعد ماں کہتی نہیں میں آئس کریم نہیں کھاؤں گی، دودھ پینے والا بچہ اس کو سردی ہو جائے گی، میں کولڈ ڈرنک نہیں پیوں گی، بچے کو سردی ہو جائے گی، میں کھٹی چیز نہیں کھاؤں گی، بچے کا پیٹ خراب ہو جائے گا، میں اچار نہیں کھاؤں گی، بچے کی طبیعت خراب ہو جائے گی. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھلا بتاؤ. کیونکہ دودھ پینے والا بچہ ہے نا، تو بچہ کوکھ میں ہو، بچہ گود میں ہو، ماں کے کھانے پینے کا جب بچے پر اثر ہوتا ہے تو کیا اس بچے پر ماں کے اخلاق و کردار کا اثر نہیں ہوگا؟ ماں کی عبادت اور ریاضت کا اثر نہیں ہوگا؟ ماں کے خوف خدا اور عشق رسول کا اثر نہیں ہوگا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں نے آپ کو بتایا اور میں بارہا یہ بات عرض کر چکا ہوں، ہندوستان پارٹیشن سے پہلے حیدرآباد کی سرزمین پر ایک جلسہ ہو رہا تھا مسلمانوں کا. اس مسلمانوں کے جلسے میں ایک سادھوی آئی، غیر مسلم پنڈت عورت. آنے کے بعد مسلمانوں کو للکار کر کے کہتی ہے، مسلمانوں تم میں کوئی ہے جو میرے سوال کا جواب دے؟ مسلمانوں میں کوئی اس کا جواب دینے والا نہیں تھا. اس نے دوبارہ آواز دی، تم میں اتنے بڑے مجمع میں کوئی ایک نہیں جو میرا جواب دے؟ مجمع پر سناٹا چھایا تھا. ارے جسے 5 کلمہ نہ آتا ہو، جسے وضو کا طریقہ نہ آتا ہو، جسے غسل کے مسئلے معلوم نہ ہو، ایک سادھوی کا جواب کیا دیں گے؟ مجمع خاموش تھا. اس عورت نے تیسری بار چیلنج کر کے کہا، کیا اتنی بڑی بھیڑ میں کوئی ایک بھی نہیں جو میرے سوال کا جواب دے سکے؟ آخر کار ایک غریب بوڑھا، ایک کمزور سا بے پڑھا لکھا بوڑھا آتا ہے، آ کر کہتا ہے، بیٹی تو کیا پوچھنا چاہتی ہے پوچھ. میں پڑھا لکھا تو نہیں ہوں، عالم دین تو نہیں ہو، لیکن تجربہ بہت رکھتا ہو. میں نے دنیا کے اتار چڑھاؤ بہت دیکھے ہیں. میں نے اپنے داڑھی اور سر کے بال دھوپ نے سفید نہیں کیے. مجھے یقین ہے کہ اپنے تجربے کی بنیاد میں تیرے ہر سوال کا جواب دے سکتا ہوں. پوچھ تیرا سوال کیا ہے؟ آپ جانتے وہ سادھوی سوال کیا پوچھتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ بابا ہم نے یہ سنا ہے مسلمان یہ دعویٰ کرتے ہیں اگر کوئی مذہب اچھا ہے تو اسلام ہے، اگر کوئی مذہب سچا ہے تو اسلام ہے. اگر تم لوگ یہ دعویٰ کرتے ہو سوائے مذہب اسلام کے کوئی اور مذہب اچھا اور سچا نہیں ہے تو مجھے بتاؤ اسلام کی 1400 سال کی تاریخ میں آج تک ایک ہی حسین کیوں پیدا ہوا؟ اگر اسلام واقعی اچھا اور سچا ہے، ہر گھر میں حسین پیدا ہونے چاہیے تھے، ہر ماں کی کوکھ سے حسین پیدا ہونے چاہیے تھے. اس ایک کربلا والے حسین کے بعد آج تک آپ کے یہاں کوئی حسین پیدا کیوں نہیں ہوا؟ تو جانتے اس بوڑھے نے کیا کہا؟ اس بوڑھے نے کہا، بیٹی تیرا سوال بالکل صحیح ہے، واقعی اسلام اچھا مذہب ہے، اسلام سچا مذہب ہے، لیکن اگر ہمارے یہاں اب حسین جیسے بیٹے پیدا نہیں ہوتے تو بیٹی سن لے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سے زمین خاتون جنت جیسی ماؤں سے خالی ہو گئی تب سے حسین جیسے بیٹے بھی پیدا ہونے بند ہو گئی. جب تک زمین پر فاطمہ الزہرا جیسی مائیں موجود تھی تب تک ان کی کوکھ سے حسین جیسے بیٹے پیدا ہوتے تھے. آج مائیں جب دوران حمل ٹی وی دیکھیں گی، سیریل دیکھیں گی، ڈرامہ دیکھیں گی، بیٹا نمازی ہوگا، غازی ہوگا، نیک ہوگا. اور یہی وجہ کہ جب مائیں
ड्रामा सीरियल खेल तमाशा देखती है दौरान हमल, तो उनकी कोख से पैदा होने वाला बच्चा उन्हीं को आंख दिखाता है, उन्हीं को झुड़की देता है, उन्हीं पे हाथ उठाता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरवानों, सैयदना सरकार गौसे आजम 18 पारों के हाफिज बनकर पैदा हुए। 4 साल की उम्र हुई, आपके वालिद ने आपकी बिस्मिल्लाह ख्वानी की, यानी कुरान शरीफ शुरू किया। और जब गौस पाक 7 साल के हुए तो हाफिज कुरान बन गए। और मोहब्बत से कहें 7 साल की उम्र में हाफिज कुरान। कभी कभी मैं कहता हूं जुमा के दिन मस्जिद में जाएं आप, और जुमा की नमाज पढ़ने के लिए जो नमाजी आते हैं ना, वजू खाने पर खड़े रहकर देखें तो आपको पता चलेगा 50% लोगों को सही से वजू करना भी नहीं आता है। लंगर कई बार खा चुके गौसे आजम का, नियाजें बड़ी लूट चुके गौसे आजम के नाम पर, लेकिन वजू करना नहीं सीखा, नमाज पढ़ने की तमीज नहीं। गौसे आजम 7 साल की उम्र में हाफिज कुरान। उसके बाद शहर जीलान के मुख्तलिफ मदारिस में जाकर मजीद 11 साल तक, यानी 18 साल की उम्र तक गौसे आजम ने शहर जीलान में इल्म हासिल किया। उसके बाद जब 18 साल के हुए, माँ से इजाजत लेकर बगदाद शरीफ तशरीफ ले गए। बगदाद इल्म का मरकज था, बड़े बड़े उलमा वहां रहते थे। गौसे आजम बगदाद शरीफ पहुंचे, आपने वहां के मदरसे निजामिया में दाखिला लिया। जानते मदरसे निजामिया की तारीख क्या है? इस मदरसे की बुनियाद गौसे आजम की विलादत से 30 साल पहले रखी गई थी। और ये वो मदरसा था जिस मदरसे के पहले प्रिंसिपल इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह। ये वो मदरसा था जिस मदरसे से शेख सादी ने तालीम हासिल की थी, अल्लामा जौजी ने तालीम हासिल की थी। उसी मदरसे में गौसे आजम ने दाखिला लिया और गौसे आजम 8 साल तक उस मदरसे में पढ़ते रहे। मोहब्बत से कहें 8 साल तक। और पढ़ाई जब कर रहे थे तो हालत क्या थी? गौसे आजम फरमाते जब दर्स का मुकम्मल होती, दर्स खत्म होता, मैं अपनी किताब लेकर बगदाद के जंगलों की तरफ चला जाता। हॉस्टल नहीं था, खाने का इंतजाम नहीं था। बाकी बच्चे तो रिश्तेदारों के यहाँ, दोस्तों के यहाँ कहीं और चले जाते, अपने घर चले जाते। गौसे आजम का बगदाद में कोई नहीं था। आप कहते मैं अपनी किताबें लेकर बगदाद के जंगल में चला जाता। मैं वहां जाकर गिरी पड़ी हलाल जायज चीजें उठाकर खाता, कभी दरख्तों के पत्ते तोड़कर खाता, कभी सिर्फ पानी पीकर गुजारा करता, कभी भूखा रहकर गुजारा करता। यानी 8 साल गौसे आजम ने इस तरह मेहनत मशक्कत की और आपने तालीम हासिल की। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, ये गौसे आजम जो शहर बगदाद में दौराने तालिबे इल्मी आप भूखे प्यासे रहते थे, ये गरीबी की वजह से नहीं था, ये मजबूरी की वजह से नहीं था, ये यतीमी की वजह से नहीं था। गौसे आजम अगर तालीम हासिल कर रहे थे और उस वक्त भूखे प्यासे थे तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके मुजाहिदात थे। आप जब इल्म हासिल कर रहे थे उसी दरमियान आप अपनी नफ्स खुशी भी कर रहे थे, मुजाहिदात भी कर रहे थे, अपने नफ्स को रब की रजा के लिए कुर्बान कर रहे थे। और गौसे आजम फरमाते हैं मैं इल्म हासिल करता रहा, इल्म हासिल करता रहा, हत्ता कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। 18 साल तक जीलान में, 8 साल तक बगदाद में। कितने साल इल्म हासिल किया टोटल? जी 26। अरे नहीं गिन पा रहे हो? अभी कोई नोट का बंडल दे दे तो फटाफट गिन लोगे। वो कहे आधा रख ले तेरा आधा मेरा, कैसे गिनोगे फटाफट? और यहाँ 18 और 8 कितना नहीं बता पा रहे? 26 कितना? 26 होता है। 24 होता नहीं बोलते तो समझ में भी आता, 26 हो रहा है तो बोलने में क्या डर लग रहा है? कितने हुए? 26। आप सोचें कि वो बंदा जो माँ की कोख से बली बनकर पैदा हुआ, वो भी मदरसे में जाकर 26 साल तक इल्म हासिल करें। और हम माँ की कोख से अंगूठा छाप पैदा हुए और कब्र में भी अंगूठा छाप चले जाए। माँ की कोख से पैदा हुए, न कुरान आता था, न हदीस आती थी, न दुरूद आता था, न सलाम आता था, न गुस्ल आता था, न वजू आता था, न सना आती थी, न फातिहा आता था। माँ की कोख से पैदा हुए कुछ नहीं आता था और कब्र में गया तो भी कुछ नहीं आता है।
غلط نہیں کہہ رہا ہوں میں. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اپنے پیٹ کے لیے، دنیا کی دولت کمانے کے لیے، روزی روٹی کے لیے ہم نے کیا کچھ سیکھ لیا؟ آپ بتائیے، جب ماں کی کوکھ سے پیدا ہوئے موبائل لے کر آئے تھے، پتا تھا اینڈرائڈ کیا ہوتا ہے، ایپل کیا ہے، آئی او ایس کیا ہے، یوٹیوب کیا ہے، فیس بک کیا ہے؟ معلوم تھا؟ کچھ نہیں معلوم تھا، زیرو آئے تھے. لیکن زمین پر آنے کے بعد اپنے نفس کے لیے، ذات کے لیے، ضروریات کے لیے ہم نے ساری چیزیں سیکھ لی. کسی نے روزی روٹی کے لیے ڈرائیونگ سیکھ لیا، کسی نے سلائی کی مشین چلانی سیکھ لی، کسی نے میڈیکل کھول لیا، کسی نے کرانہ شاپ کھول لی، کسی نے فیکٹری کھول لی، کسی نے گیرج کھول لیا. جو ہم نے آج سب کچھ کیا ہے، ہم جب آئے تھے تو ہمیں کچھ بھی تو نہیں آتا تھا. جب اپنی ذات کے لیے ہم نے یہ سب کچھ سیکھ لیا تو اپنی آخرت کے لیے کیا دین کو نہیں سیکھ سکتے ہیں؟ سارے ولیوں کا امام زمین پر آ کر قرآن بھی سیکھے، حدیث بھی سیکھے، فقہ بھی سیکھے، اصول بھی سیکھے، اور ہم کچھ نہیں. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، دین سیکھو کہ انشاءاللہ. غوث اعظم فرماتے میں علم حاصل کرتا رہا، علم حاصل کرتا رہا، حتیٰ کہ اللہ نے مجھے قطب بنا دیا. غوث اعظم 26 سال تک پڑھے، اس کے بعد 34 سال تک آپ نے پڑھایا. محبت سے کہیں اچھا میں کرامت بیان کروں نا ابھی تو پھر فوراً آپ جوش میں سبحان اللہ کہیں، اور کرامت بیان نہیں کر رہا ہوں تو خاموش ہے بالکل. آپ ساتھ دیں گے تو کچھ بتاؤں گا، ورنہ میں بھی جلدی سے ختم کر دوں گا. تو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں. اور میں علماء کی موجودگی میں ایک بات عرض کر دوں میرے بھائی، موجودہ وقت میں جو قوم مسلم کی حالات ہیں نا، ایسے حالات میں بزرگوں کی کرامات سے کئی گنا زیادہ بزرگوں کی تعلیمات کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے. کرامات تو بچپن سے سن کے چلے آئے. غوث اعظم نے ٹھوکر مار کر مردہ جلا دیا، سنا ہے کہ نہیں آپ نے؟ غوث اعظم نے 12 سال کی ڈوبی کشتی کو دوبارہ تیرا دیا، سنا ہے کہ نہیں آپ نے؟ غوث اعظم نے پورا مرغا کھایا، ہڈیاں جمع کی، پھر سے زندہ کر دیا، سنا ہے کہ نہیں آپ نے؟ یہ سب سن چکے آپ. لیکن کرامات رات کے 2, 3, 4 بجے تک سنی جائے، اور فجر کی نماز میں کرامات سننے والا سوتا پڑا رہے، تو کرامات سن کر کچھ حاصل کیا آپ نے؟ اسی لیے موجودہ دور میں کرامات سے زیادہ بزرگوں کی تعلیمات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. غوث اعظم کا تقویٰ کیا تھا یہ سمجھو، خوف خدا کیا تھا یہ سمجھو، عشق رسول کیا تھا یہ سمجھو، آپ کی نمازوں کا عالم کیا تھا یہ سمجھو، آپ کی شب بیداری کیسی تھی یہ سمجھو، اصول علم کیسے کیا یہ سمجھو. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، غوث اعظم نے دین کی خدمت کیسے کی ہے یہ سمجھنے کی کوشش کروں. 26 سال تک پڑھا آپ نے، پھر 34 سال تک پڑھایا آپ نے. 34 سال جب پڑھا رہے تھے نا، درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا، تو غوث اعظم جب مدرسے میں پڑھانے بیٹھے تو چاروں طرف چرچے ہونے لگے. مدرسے میں چاروں طرف سے لوگ داخلہ لینے آ گئے، اور اتنے شاگرد جمع ہوئے، اتنے شاگرد جمع ہوئے کہ نتیجہ یہ ہوا غوث اعظم کے مدرسے سے ہر سال 3000 بچے فارغ ہوتے تھے. سبحان اللہ. یہ کرامت نہیں ہے غوث پاک کی. آج میں یو پی جاتا ہوں، بہار جاتا ہوں، جھارکھنڈ جاتا ہوں، ویسٹ بنگال جاتا ہوں نا، وہاں اگر کسی مدرسے سے 3 بچے حافظ بن رہے ہوں نا، تو 3 بچوں کی دستار بندی میں مدرسے والے 4-5 لاکھ روپیہ خرچ کر دیتے. اللہ. 3 بچوں کی دستار بندی میں، تاکہ سب کو پتا چل جائے 3 بچے ہمارے مدرسے سے فارغ ہو گئے، 3 بچے ہمارے مدرسے سے حافظ بن گئے. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، دستار بندی کے جلسے میں جو لاکھوں خرچ کرتے ہیں، اگر قوم کا وہ پیسہ بچا لے تو ہو سکتا ہے کہ اسی رقم سے اور نہ جانے کتنے غریبوں کے بچے، کتنے یتیم بچے حافظ قرآن اور عالم دین بن سکتے ہیں. لیکن ہماری قوم کا حال یہ ہے، ہم دکھاوے بہت زیادہ کرتے ہیں، اور یہی وجہ کہ کسی مدرسے سے 2, 3, 4 بچے بھی اگر فارغ ہو، ہم بڑے بڑے علماء کو بلائیں گے، فلائٹ کی ٹکٹ دیں گے، موٹے موٹے نذرانے دیں گے، اور لاکھوں کا خرچ کریں گے، اور پوری دنیا میں ڈنکے بجائیں گے. 4 بچے فارغ ہو گئے، 5 بچے فارغ ہو گئے. اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، اگر ہمارے مدرسے سے 2-4 بچے فارغ ہو، ہم اپنے آپ کو صاحب کمال سمجھتے ہیں. آپ سوچیں کہ غوث پاک کی شان کیا ہوگی، جن کے مدرسے سے ہر سال
3000 बच्चे फारिग होते थे और गौस आजम ने बराह रास्त 1 लाख शागिर्दों को पढ़ाया है। बराह रास्त डायरेक्टली 1 लाख बच्चों को पढ़ाया है। और गौस आजम के मदरसे के फारिदीन मुसल्ले नहीं ढूंढते थे, कई जगह खाली हो तो बताना, कहीं मकतब हो तो बताना, कहीं मदरसा हो तो बताना, या सूरह बकरा पढ़ के पेट नहीं पालते थे, लोगों के घर जा कर फातिहा करके ट्यूशन पढ़ाकर पेट नहीं पालते थे। गौस आजम के शागिर्दों की शान ये थी, उस वक्त दुनिया में जहां जहां मुस्लिम हुकूमत थी, फरमाया गया उन मुसलमान बादशाहों के बड़े बड़े वजीर और मुशीर जो है वो गौस आजम के मुरीद और शागिर्द हुआ करते थे। इस्लामी फौजों के सिपा सालार गौस आजम के शागिर्द हुआ करते थे। बल्कि लिखने वालों ने यहां तक लिखा, मुसलमानों की वो पहली फौज जिसने बैतुल मुकद्दस को फतेह किया, उस फौज में सैकड़ों फौजी ऐसे थे जो गौस पाक के मुरीद थे। ये शान थी। पता चला गौस पाक सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बनाते थे, सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करके दस्तारबंदी नहीं करते थे। गौस आजम जिन्हें तालीम देते थे उनकी तरबियत भी फरमाया करते थे। उनकी तरबियत भी उन्हें ये नहीं कि दुनियादार बनाकर छोड़ दिया। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पैरवानों, सैयदना सरकार गौस आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में एक नौजवान आया। उसने आकर अर्ज किया, हुजूर मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। रात मैंने ख्वाब में देखा कि मेरा बाप जहन्नम के अजाब में है। आप दुआ कर दें कि अल्लाह मेरे वालिद को जहन्नम के अजाब से बचा ले। गौस आजम ने उस जवान से कहा, तेरे वालिद ने कभी मेरे पीछे नमाज पढ़ी है? वो नौजवान कहता है, जहां तक मुझे याद है मेरे वालिद ने आपके पीछे कभी नमाज नहीं पढ़ी। गौस आजम ने फरमाया, तेरे वालिद ने कभी मुझसे मुसाफा किया? उसने कहा, मुझे जहां तक याद है मेरे वालिद ने आपसे कभी मुसाफा नहीं किया। गौस आजम कहते, तेरे वालिद ने कभी मेरे दर्स में तशरीकत की है, मेरे इज्तिमा में कभी बैठा? कहता है, जहां तक मुझे याद है मेरे वालिद कभी आपके दर्स में भी नहीं आए। इसके बाद गौस आजम फरमाते, तेरे वालिद ने कभी मेरे मदरसे में तेरे वालिद कभी मेरे मदरसे में आई है? वो बेटा कहता है, मेरे वालिद कभी आपके मदरसे में भी नहीं आए। गौस आजम कहते, तेरा बाप कभी मेरे मदरसे की गली से गुजरा है? अब वो जवान कहता, हाँ मुझे याद आता है, जब मैं छोटा बच्चा था एक मर्तबा हम दावत के लिए जा रहे थे, मैंने अपने वालिद की उंगली पकड़ रखी थी और मेरे वालिद मुझे साथ लेकर आपके मदरसे की गली से गुजरे थे। गौस आजम कहते, फिर फिक्र ना कर, जा अल्लाह तेरे बाप की बख्शिश करेगा। अब बेटा मुतमईन होकर चला गया। दूसरे दिन फजर के वक्त भागता हुआ आया, आकर कहता है कि कल जिसे मैंने अजाब में देखा था आज उसको जन्नत के बाग में देख कर आया। गौस आजम ने कहा, तेरा बाप यूं ही जन्नत के बाग में नहीं पहुंच गया। अब्दुल कादिर ने रात भर तेरे बाप के लिए दुआएं की है, अल्लाह जिसको तेरा गुनाहगार बंदा अब्दुल कादिर के मदरसे की गली से गुजर जाए, वो जहन्नम की आग में जलाया जाए, अल्लाह उस गुजरने वाले गुनाहगार के गुनाह को न देख जिसके मदरसे की गली से गुजरा है, अल्लाह उसकी नेकियों को देख ले। मैंने दुआएं की है, तब अल्लाह ने तेरे बाप को जन्नत में दाखिल कर दिया। गौस आजम के मदरसे की गली से गुजर जाए तो वो जन्नती। जो गौस आजम का शागिर्द होगा उसकी शान क्या होगी, उसका मकाम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या है? मेरे प्यारे आका के पैगंबर, ये शान सिदना सरकार गौस आजम। गौस आजम अरबी नहीं थे, अजमी थे। यही वजह थी कि आप तकरीर नहीं करते। बगदाद में बड़े बड़े उलमा मौजूद थे, उनके दरमियान सबके इज्तिमा होते थे, सबके दर्स होते थे, सब तफसीर बयान करते थे। तवज्जो है ना आपकी? थके तो नहीं ना? सिर्फ करामात सुनना चाहते तो खाली करामत बयान कर दूं, फिर सुबह सो जाना फजर में, कोई परवाह नहीं। और तालीमात सीखना चाहते हैं तो थोड़ा सा तवज्जो देनी पड़ेगी आपको। गौस आजम तकरीर नहीं करते थे क्योंकि बड़े बड़े उलमा थे बगदाद में, सबके इज्तिमात होते थे, तफसीर होती थी, दर्स होता। गौस आजम ने सोचा मैं तकरीर करूंगा, ये अरबी लोग, मैं अजमी, मेरी तकरीर सुनने कौन आएगा? इसलिए आपने तकरीर नहीं की।
ایک رات میرے نبی خواب میں تشریف لاتے ہیں اور میرے آقا نے کہا میرے بیٹے تم تقریر کیوں نہیں کرتے؟ تم تقریر کیوں نہیں کرتے؟ تو غوث اعظم عرض کرتے ہیں آقا میں عجمی ہوں یہ عربی ہے، میں ان کے درمیان تقریر کروں گا، میری تقریر سنے گا کون؟ تو حضور نے فرمایا کہ اپنے منہ کو کھولو۔ سیدنا سرکار غوث اعظم نے اپنے منہ کو کھولا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا 7 مرتبہ لعاب دہن داخل کیا، اپنا تھوک مبارک 7 مرتبہ غوث پاک کے منہ میں داخل کیا اور کہا کل صبح سے تقریر شروع کر دو۔ غوث اعظم نے کہا ٹھیک ہے۔ فرماتے اسی رات آپ کے خواب میں مولائے کائنات کی تشریف لیا اور مولائے کائنات نے کہا بیٹے اپنے منہ کو کھولو۔ غوث اعظم نے منہ کھولا، اب مولائے کائنات نے 6 مرتبہ اپنا لعاب داخل کیا، آپ نے 6 مرتبہ لعاب داخل کیا۔ غوث اعظم نے منہ کھولے رکھا کہ شاید 7ویں مرتبہ بھی آئے گا، 7ویں مرتبہ نہیں آیا۔ عرض کرتے ہیں بابا نانا نے تو 7 مرتبہ داخل کیا تھا، آپ نے 6 ہی مرتبہ داخل کیا، ایک بار اور اپنا لعاب داخل کر دے تاکہ 7 ہو جائے۔ تو جانتے مولائے کائنات کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے چونکہ میرے آقا نے 7 مرتبہ لعاب داخل کیا ان کی برابری نہ ہو جائے اس لیے میں نے 6 بار اپنا لعاب داخل کیا۔ وہ کہہ رہے برابری نہ ہو جائے اور یہاں کہہ رہے ہم بھی ان کی طرح وہ بھی ہماری طرح۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ اور بعض تو ایسے جاہل معاذ اللہ نبی سے آگے بڑھنے کی بات کرتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ جانتے انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے باقاعدہ، سنی تہمت نہیں لگاتا، کتاب میں لکھا ہے اگر ان کا مقام بڑا ہے تو صرف اس لیے کیونکہ وہ نبی، ورنہ بات عمل کی آ جائے۔ جاہل لکھتا ہے اگر بات عمل کی آ جائے تو کبھی کبھی امتی نبی سے آگے نکل جاتا ہے، اللہ یعنی عمل میں نبی پیچھے رہ جاتے امتی آگے چلا جاتا ہے۔ تو یہ اسی فراق میں لگا رہتا ہے، برابری کے، آگے بھاگنے کے۔ اور مولا کائنات جو نبی کے گود کے پروردہ تھا، جو علم کے شہر کے دروازے، وہ فرماتے ہیں چونکہ حضور نے 7 مرتبہ داخل کیا میں ان کی برابری کیسے کر سکتا ہوں، اس لیے میں نے 6 بار داخل کیا۔ پتا چلا جو برابری کی بات کرتا ہے اس کا عقیدہ پتا نہیں کس کا عقیدہ ہے۔ ہم تو الحمدللہ 1450 سال کے بعد بھی اسی عقیدے پر ہیں جو عقیدہ مولا کائنات کا تھا۔ پھر صبح اٹھنے کے بعد غوث پاک نے تقریر کرنی شروع کی بغداد کی مسجد میں۔ چند دنوں میں پوری مسجد بھر گئی، پھر اپنا ممبر لے کر آ گئے جامع مسجد میں، کچھ دنوں میں جامع مسجد بھی بھر گئی، پھر ممبر لے کر آ گئے عیدگاہ، عیدگاہ بھی کچھ دن کے اندر بھر گیا، پھر ایک کھلے میدان میں آ گئی اور کھلے میدان میں آپ کا اجتماع ہونے لگا۔ آپ جانتے ہیں، آپ نے بارہا سنا ہوگا، جب کھلے میدان کے اندر غوث پاک کا اجتماع ہوتا تو آپ کے بیٹے علامہ عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے والد کے اجتماع میں بیک وقت 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا۔ سبحان اللہ، محبت سے کہو سبحان اللہ۔ 70 ہزار کا۔ ہم اعلان کرا کے پوسٹر چھاپ کر لنگر پکوا کے 700 آدمی جمع نہیں کر پاتے، بتائیے ہے کہ نہیں؟ اور غوث پاک بنا اشتہار کے، بنا واٹس ایپ کے، بنا اعلان کے 70 ہزار کا مجمع جمع کر لیتے تھے۔ اور صرف اتنا نہیں بلکہ فرمایا گیا ان 70 ہزار میں شروع کی 2 صفحے 360 وقت کے کتب اور ابدال کی ہوا کرتی، جو اپنے اپنے زمانے کے کتب اور ابدال تھے نا، دنیا بھر سے وہ جمع ہوتے تھے۔ بلکہ لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر جائیں آپ، بنگلور میں، دلی میں، کولکتہ میں، حیدرآباد میں، ممبئی میں، انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اگر آپ جائیں تو وہاں 24 گھنٹے دنیا بھر سے فلائٹیں آتی رہتی مختلف ملکوں سے۔ یہ فلائٹ دبئی سے آئی، یہ فلائٹ انڈونیشیا سے آئی، یہ فلائٹ انگلینڈ سے آئی، یہ فلائٹ کوریا سے آئی۔ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر 24 گھنٹے دنیا کے مختلف ملکوں سے جیسے فلائٹیں آتی رہتی ہیں، ایئرپورٹ پر لینڈ کرتی رہتی ہیں، اسی طرح سے فرماتے جب غوث پاک کا بغداد میں ممبر لگتا تھا تو پوری دنیا کے کتب اور ابدال جو ہیں ہوا میں پرواز کرتے ہوئے آتے تھے اور غوث پاک کے اجتماع میں آ کر ان کی لینڈنگ ہوتی تھی۔ اور ان کتب اور ابدال کے پیچھے 1000 کا مجمع ہوتا،
جو ہاتھ میں قلم دوات رکھتے تھے اور غوث پاک کے ملفوظات کو لکھا کرتے تھے. محبت سے کہے غوث پاک کے ملفوظات کو لکھتے تھے. اچھا آج ہم بیان کرتے کرتے دو چار اشعار پڑھ دینا اعلیٰ حضرت کی تو مجمع جھوم جاتا ہے. ایک بزرگ فرماتے غوث پاک کی شان یہ تھی آپ تقریر میں عربی کے اشعار بہت پڑھا کرتے تھے. وہ کہتے بہت پڑھتے. ایک مرتبہ میں نے یہ ٹھان لیا آج میں گنوں گا کہ غوث پاک نے عربی کے کتنے اشعار پڑھے. تو کہتے اپنی چادر کے نیچے میں دھاگا لے کر بیٹھ گیا. غوث پاک جیسے کوئی شعر پڑھتے میں گرا لگا دیتا, ایک گاٹھ لگا دیتا. غوث پاک دوسرا شعر پڑھتے میں دوسری گاٹھ لگا دیتا. وہ کہتے چادر میں ہاتھ ڈال کر میں شعر گنتا جاتا, ایک ایک گرا لگاتا جاتا. کچھ دیر کے بعد غوث پاک میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا تو گرا لگاتا جاتا ہے میں گرا کھولتا جاتا ہوں. وہ کہتے میں نے سنا تو کپڑا ہٹا کر دیکھا جتنی گاٹھ لگائی تھی ایک بھی نہیں تھی. محبت سے کہیں ایک بھی نہیں تھی. یہ شان غوث اعظم تھی. علامہ جوزی کہتے ہیں بہت بڑے عالم اپنے زمانے کے, وہ کہتے میں نے بہت تعریف سنی عبد القادر جیلانی کی تفسیر کی. ہر کوئی آ کر کہتا ان کی تفسیر بہت زبردست ہے, ان کی تفسیر بہت زبردست ہے. کبھی ان کی تفسیر میں آپ آ کر دیکھیں, کبھی ان کی تفسیر میں. آپ بتائیے جو خود بڑا عالم ہو اپنے زمانے کا کسی کو خاطر میں لائے گا, اور وہ جو خود پیدائشی عربی ہو کسی عجمی کو خاطر میں لائے گا. آپ کہتے ہیں بڑی تعریفیں سنی تو ایک دن میں نے کہا چلو چل کر دیکھتے ہیں کیا تفسیر بیان کرتے جو اتنی تعریف ہماری اتنی نہیں ہوتی ان کی اتنی کیا تفسیر بیان کرتے. چلے دیکھیں. وہ کہتے میں دیکھنے کے لیے آ گیا. توجہ ہے نا آپ کی. کہتے غوث پاک نے قرآن کی آیت پڑھی پھر تفسیر بیان کرنی شروع کی. ایک تفسیر جو میں بھی جانتا ہوں, پھر دوسری تفسیر وہ میں بھی جانتا ہوں, پھر تیسری تفسیر وہ میں بھی جانتا ہوں. عبد القادر جیلانی نے ایک ایک کر کے 11 تفسیریں بیان کی. وہ 11 کی 11 میں جانتا ہوں. وہ بیان کرتے جاتے میں خوش ہوتا جاتا. کیا کمال ہے, میں بھی تو جانتا ہوں. کیا کمال ہے, میں بھی تو جانتا ہوں. کہتے غوث اعظم نے 11 تفسیریں بیان کی, میں خوش تھا کہ تو میں بھی جانتا ہوں. پھر عبد القادر جیلانی نے کہا یہ 11 تفسیریں مکمل ہوئی, یہ وہ ہے جو لوگ جانتے ہیں, اب وہ بتاتا ہوں جو لوگ نہیں جانتے. کہتے اب وہ بتاتا ہوں جو لوگ نہیں جانتے. میرے کان کھڑے ہو گئے. پھر عبد القادر جیلانی نے ایک تفسیر بیان کی, میں نہیں جانتا تھا. دوسری بیان کی, نہیں جانتا تھا. پانچویں بیان کی, نہیں جانتا تھا. آٹھویں بیان کی, نہیں جانتا تھا. 12ویں بیان کی, نہیں جانتا. کہتے 11 جو جانتا تھا عبد القادر نے وہ بیان کی, اور پھر ایک ایک کر کے 20 ایسی بیان کی جو میں نہیں جانتا تھا. سمجھے نہیں آپ, یہ کرامت نہیں ہے. کہتے 20 وہ بیان کی جو میں نہیں جانتا تھا, اور اس پر بھی ختم نہیں. اس کے بعد غوث اعظم نے کہا یہ قال کی بات تھی, اب حال کی طرف چلتے ہیں. علامہ عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے غوث پاک کے بیٹے میرے والد تقریر کرتے کرتے یہ کہتے تھے یہ قال کی بات مکمل ہو گئی, اب حال کی طرف چلتے ہیں. تو کہتے جب حال کی بات شروع کرتے تو زبان بند ہو جاتی تھی. پھر میرے والد تقریر نہیں کرتے تھے بلکہ پھر لوگوں کے دلوں کا کنیکشن ان کے دل سے جڑ جایا کرتا. سب کے بلوٹوتھ آن ہو جاتے اور سب کا کنیکشن غوث پاک کے ہاٹ اسپاٹ سے جڑ جاتا تھا. کہتے غوث پاک نے کہا یہ قال کی بات مکمل ہوئی, اب حال کی طرف چلتے ہیں. اس کے بعد تقریر بند کر دی, پھر دلوں کا کنیکشن جڑ گیا. علامہ جوزی کہتے ہیں کہ عبد القادر نے پھر تفسیر بیان کرنی شروع کی. حال میں جب تفسیر بیان کرنی شروع کی تو فرماتے عبد القادر نے حالت حال میں 40 تفسیریں بیان فرمائی. آپ نے اپنا امامہ پھینک دیا, اپنا گریبان چاک کر دیا. علامہ عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب حال سے پلٹ کر لوگ آتے اور محفل ختم ہوتی تو ایک ایک اجتماع میں 16 جنازے اٹھایا جائے کرتے. کہتے لوگوں کے کلیجے پھٹ جاتے تھے, لوگوں کے دل دھڑکنا بند ہو جاتی تھی. یہ غوث پاک کی شان تھی, یہ غوث پاک کی شان. میرے پیارے آقا کے پیروانوں کیا مقام ہے غوث اعظم کا, کیا مقام. اللہ کا احسان ہے
اللہ نے ہمیں ان سے محبت کرنے والی جماعت میں پیدا فرمایا. اللہ کا شکر ادا کروں. سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اب ایک کرامت بیان کرتا ہوں، اجازت ہے آپ جی پکے سنی نا آپ؟ ابھی تقریر ختم نہیں ہوئی میری، ابھی اور 15 منٹ بولوں گا اگر آپ کی اجازت ہوگی. جی الحمدللہ. ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں 11ویں شریف کے موقع پر میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا شان غوث اعظم. کہتے جب میں غوث اعظم کی شان بیان کر رہا تھا، توجہ سے سنیے گا، جی غوث اعظم کی شان بیان کر رہا تھا تو پورا مجمع سبحان اللہ کہہ رہا تھا، لیکن ایک آدمی مجمع میں اکیلا بیٹھا الگ سر لگائے ہوئے تھے. لوگ کہتے سبحان اللہ اور وہ کہتا سچ کہا مولانا، حق کہا مولانا. کہتے میں جیسے ہی کچھ بولتا وہ کہتا سچ کہا مولانا، حق کہا مولانا. سارے سبحان اللہ کہتے، وہ الگ ہی چلا جا رہا تھا. کہتے جب تقریر ختم ہوئی، لوگوں سے میں مصافحہ کرنے کے لیے بیٹھا، وہ بندہ آیا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کر کہا بیٹا سارے تو سبحان اللہ کہہ رہے تھے اور تو الگ ہی سر لگائے بیٹھا تھا، بات کیا ہے؟ تو کہتا دراصل حضرت بات یہ ہے نا، سارے سن کر سبحان اللہ کہہ رہے تھے اور میں تو وہ ہوں جو غوث پاک کی کرامت دیکھ کر آیا ہوا. سبحان اللہ. کہا دیکھ کر آیا ہے؟ وہ عالم دین کہتے میری جستجو بڑھ گئی. میں نے کہا تو نے کیا کرامت دیکھی بتا. اس نے کہا سننا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں سننا چاہتا ہوں بتا. تو کہتا دراصل میں فلاں گاؤں کا رہنے والا اور میرا تعلق کمہاروں کی برادری سے، یعنی میں مسلمان نہیں تھا، ابھی 3 سال ہوئے ہیں میں مسلمان ہوا. میرا تعلق کمہاروں کی برادری سے، وہ جو مٹی کی چیزیں بناتے ہیں نا، میرا تعلق ان سے. ایک بار ہوا ایسا کہ ہمارے پڑوس کے گاؤں میں ہماری برادری والے کے یہاں شادی تھی. ہمارا اکثر ان کے یہاں، ان کا ہمارے یہاں آنا جانا، تو ہم لوگ صبح سے تیار ہو کر ان کے گاؤں چلے گئے چونکہ رشتہ دار کے یہاں شادی تھی. میری 16-17 سال کی بیٹی گھر میں رہ گئی، وہ بھی اکثر آتی جاتی تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا. ہم نے بیٹی سے کہا تو گھر کا سارا کام نپٹا کر، جھاڑو پوچھا کر کے، کپڑا دھو کر، برتن دھو کر تیار ہو کر شام تک چلی آنا، تو صبح سے جا کر کیا کرے گا؟ تو کہتے ہم سارے صبح سے چلے گئے، اس کو کہا شام کو آ جانا. اب میری بچی سارے کاموں سے فارغ ہوئی اور شام کو تیار ہوئی، شادی میں جانا تھا تو غسل کیا، نیا جوڑا پہنا، زیورات پہنے اور اس گاؤں کی طرف چل پڑے. ہم دونوں گاؤں کے درمیان ایک باغ آتا تھا، جو باغ اندر تھوڑا سا جنگل نما تھا، یعنی گھنے درخت تھے. کہتے میری بیٹی چلتے چلتے جب باغ میں پہنچی، شام کا وقت تھا، اچانک اس نے دیکھا کہ اس کے پیچھے 4 لڑکے بھی چلے آ رہے. وہ چاروں لڑکے بھی ہمارے گاؤں کے اور ہماری برادری کے. میری بیٹی نے دیکھا وہ بھی تیزی سے پیچھے چلے آتے، تو میری بیٹی پلٹی اور واپس اپنے گاؤں جانے لگی. تو لڑکوں نے کہا تو واپس جا رہی ہے کیوں؟ اس نے کہا نہیں میں گھر جاتا. تو لڑکوں نے کہا ہم جانتے تو فلاں کے یہاں شادی میں جا رہی نا، ہم بھی وہیں جا رہے ہیں، چل ہم تجھے ساتھ لے چلیں گے. تو لڑکی کہتی کہ نہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں واپس جا رہا ہوں. وہ شخص کہتا ہے کہ پھر ان لڑکوں نے کہا تجھے ڈر کس سے لگتا ہے، ہم تیرے ساتھ ہیں نا. تو میری بیٹی نے کہا مجھے ڈر تمہیں سے لگ رہا ہے، تمہیں سے ڈر لگ رہا ہے اس لیے میں واپس جا رہی ہوں. تو لڑکوں نے کہا تیری برادری کے، تیرے گاؤں کے، تیرے پڑوس کے، ہم سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم بھی وہیں جا رہے، چل ہمارے ساتھ. تو لڑکی کہتی نہیں مجھے تم پر بھروسہ نہیں، اس لیے میں جاتی ہوں. تو لڑکوں نے کہا چل ٹھیک ہے، ہم فلاں دیوتا کی قسم کھاتے ہیں، اب تو چلے گی نا، تجھے یقین ہے. تو وہ شخص کہتا ہے میری بیٹی نے کہا اس کا نام مت لو، اس کی وجہ کہ ایک مرتبہ مصیبت میں نے اس کو پکارا تھا اور وہ میرے کام نہیں آیا، تو اس لیے میرا اس پر سے بھروسہ اٹھ گیا. لڑکوں نے دوسرے کا نام لیا. لڑکی نے کہا میں اسے بھی آزما چکی ہوں، اس کو بھی پکار کر کوئی فائدہ نہیں. لڑکوں نے تیسرے کا نام لیا، چوتھے کا نام لیا، کوئی کمی تو تھی نہیں، ایک ایک کر کے گناتے رہے. لڑکی سب کو ریجیکٹ کرتی رہی، میرا اس پر بھروسہ نہیں، میں اس کو مانتی نہیں، میرا اس پر سے بھروسہ اٹھ چکا، میں اس کو آزما چکی ہوں. آخر کار لڑکوں نے تنگ آ کر کہا اگر تو ہمارے لوگوں کو نہیں مانتی، چل ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں، اب تو تجھے بھروسہ ہے ہم پر. وہ شخص کہتا ہے میری بیٹی نے کہا
اللہ کی قسم کھانے پر میں بھروسہ کیوں کروں؟ میں اللہ کو ماننے والی تھوڑی ہوں، میں اللہ کو نہیں مانتی۔ تو اس نے کہا مسلمانوں کے نبی کو مانتی ہے، ہم ان کو ضامن رکھتے ہیں۔ لڑکی کہتی میں ان کو مانوں، ان کو کیوں مانوں؟ میں مسلمان تھوڑی ہوں جو ان کو ضامن رکھوں، میں ان کو بھی نہیں مانتی۔ لڑکوں نے تنگ آ کر کہا کسی کو تو مانتی ہوگی، اگر کسی پر تیرا بھروسہ ہو تو بتا، اس کی قسم کھا لیتے ہیں، ہم کچھ نہیں کریں گے، چل ہمارے ساتھ۔ تو لڑکی کہتی ہے کہ اگر تم نہیں مانتے مزید ہو تو سنو، میرے پڑوس میں ایک مسلمانوں کی فیملی رہتی ہے، اور وہ مسلمان ہر مہینے کی 11 تاریخ کو کسی غوث پاک کی نیاز کیا کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور میری مسلمان سہیلی غوث پاک کی بہت تعریف کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ غوث پاک فرماتے ہیں میرا گھوڑا ہمیشہ تیار رہتا ہے، غوث پاک فرماتے ہیں میرا تیر ہمیشہ کمان پر چڑھا رہتا ہے، غوث پاک فرماتے ہیں میرا نشانہ کبھی چوکتا نہیں ہے۔ لڑکی کہتی ہے کہ میری سہیلی غوث پاک کی بہت تعریف کرتی ہے، میں تو غوث پاک کو جانتی بھی نہیں، مانتی بھی نہیں، لیکن آج موقع آیا ہے تو چلو غوث پاک کو بھی آزما کے دیکھ لیتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اگر تمہیں کسی کو ضامن رکھنا ہے تو غوث پاک کو ضامن رکھنا۔ اب وہ شخص کہتا ہے کہ ان لڑکوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، غوث پاک کو ضامن رکھ لیتے، اب تو چلے گی؟ لڑکی نے کہا اب چلوں گی۔ اب غوث پاک کو ضامن بنا لیا، اب چل پڑی لڑکی۔ وہ شخص کہتا ہے کہ جب گھنے جنگل نما باغ سے ان کا گزر ہوا تو چاروں لڑکوں نے میری بیٹی کو چاروں طرف سے گھیرا، اور گھیر کر ایک نے اس کا ہاتھ پکڑا، دوسرے نے اس کا دوپٹہ کھینچا، تیسرے نے اس کے گلے کے ہار پر ہاتھ ڈالا، اور لڑکوں نے غصے میں کہا ہم نے تجھے اپنے دیوی دیوتاؤں کے نام بتائے اور تو نے ہماری بات نہیں مانی، اور تو نے کسی غوث پاک کو ضامن بنا لیا، اب دیکھتے ہیں تجھے کون بچانے والا ہے۔ ہمارا ارادہ غلط نہیں تھا، لیکن اب ہم تجھ سے ناراض ہے کیونکہ تو نے ہمارے لوگوں کی توہین کی ہے، اب تجھے ہم سے کوئی نہیں بچا سکتا، اب ہم تیری آبرو بھی لوٹیں گے اور تیرا زیور بھی لوٹیں گے اور تیرا قتل بھی کریں گے تاکہ کسی کو پتہ بھی نہ چل سکے کہ تیرے ساتھ کیا ہوا۔ اب وہ شخص کہتا ہے کہ چاروں طرف سے وہ لڑکے میری بیٹی پر کود پڑے۔ اب میری بیٹی کبھی دائیں دیکھتی تھی، کبھی بائیں دیکھتی تھی، وہ لڑکے کہتے تھے کیا دیکھتی ہے ادھر ادھر، یہاں تجھے بچانے کوئی نہیں آئے گا۔ تو لڑکی کہتی ایسا ہو ہی نہیں سکتا، میری سہیلی کہتی تھی غوث پاک کا گھوڑا ہمیشہ تیار رہتا ہے، ان کا تیر ہمیشہ کمان پر چڑھا رہتا ہے، غوث پاک ضرور آئیں گے۔ وہ لڑکے ہنستے ہیں اور کہتے ہیں کوئی نہیں آنے والا ہے۔ اب لڑکی رونے لگی اور کہنے لگی، جب بات عزت پر آ گئی تو لڑکی نے کہا اے غوث پاک اب نہ آؤ گے تو بھلا کب آؤ گے؟ جب سب لٹ جائے گا کیا تب آؤ گے؟ تب آ کر کیا کر لو گے؟ ابھی موقع ہے، آ جاؤ میری مدد کرنے کے لیے۔ وہ شخص کہتا ہے جیسے ہی میری بیٹی نے رو کر آواز دیا ہے اچانک جھاڑیاں ہلنے لگتی ہے اور جھاڑیاں ہٹی ہیں تو ان کے درمیان سے گھوڑا نمودار ہوا۔ اس گھوڑے پر نورانی چہرے والا کوئی بزرگ بیٹھا ہوا تھا جس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی۔ اس نے آواز دے کر کہا بیٹی پریشان نہ ہو، تیرا عبد القادر آ گیا۔ اس کے بعد وہ شخص کہتا ہے غوث پاک آئے، ایک بار کیا چاروں کی گردن تن سے جدا ہو، زمین پر گرے لاشا تڑپنے لگا۔ اس کے بعد غوث پاک نے میری بیٹی سے کہا آ بیٹی گھوڑے پر بیٹھ جا، تجھے تیرے ماں باپ کے پاس پہنچا دو۔ تو میری بیٹی نے کہا جب کوئی کام نہیں آیا تو آپ کام آئے ہیں، اب ماں باپ کے پاس بعد میں جاؤں گی، پہلے آپ اپنے غلاموں میں مجھے شامل کر لیں، اپنی کنیز بنا لی۔ وہ شخص کہتا ہے غوث پاک نے میری بیٹی کو کلمہ پڑھایا ہے، اس کے بعد لے کر آیا، پڑوس کے گاؤں میں رشتہ دار کے دروازے پر چھوڑ کر گئے۔ جب غوث پاک چلے گئے میری بیٹی گھر میں آئی، سارا واقعہ بیان کیا، کہتی سارا واقعہ بیان کیا، ہمیں یقین نہ ہوا، ہم اس کے ساتھ بھاگتے بھاگتے جنگل میں آئے تو دیکھا چاروں لڑکوں کی لاشیں زمین پر پڑی تھی، ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ ہم نے جب اپنی آنکھ سے غوث پاک کی کرامت دیکھی، ہم کماروں کی پوری برادری جو تھی وہ سب کے سب کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گئی۔ یہ شان میرے غوث پاک کی غوث اعظم فرماتے ہیں میں عبد القادر، میرا مرید مشرق میں ہوں اور وہ مدد کے لیے مجھے پکارے، میں مغرب میں رہ کر اس کی مدد کرتا ہوں۔ غوث پاک فرماتے میں اگر مشرق میں ہوں، میرا مرید مغرب میں ہے،
اور مغرب میں اس کی سطر کھل جائے میں مشرق میں رہ کر اس کی سطر کو ڈھانپ دیتا ہوں۔ غوث پاک فرماتے میں عبد القادر اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک کہ تمام مریدوں کو میں جنت میں لے کر نہ چلا جاؤں۔ یہ میرے غوث کی شان ہے۔ اب میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں، اجازت ہے آپ کی؟ جی میرے پیارے آقا کے پیروانوں، سیدنا سرکار غوث اعظم کے والد جناب ابو صالح، آپ نے ان کا سیب والا واقعہ سنا ہوگا نا؟ سنا ہے؟ جی 20 بار سن چکے ہوں گے نا؟ جی میں واقعہ بیان نہیں کرتا، صرف آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں۔ غوث اعظم کے والد نے وہ جو دریا میں بہتا سیب کھایا، جاؤ جا کر کسی عالم سے پوچھو، کسی مفتی سے پوچھو، کسی شہر قاضی سے پوچھو، جناب ابو صالح کا وہ سیب کھانا کیا حرام تھا، کیا ناجائز تھا، کیا چوری تھی، کیا ڈاکہ زنی تھی، کیا دھوکہ دڑی تھی، کیا تھا؟ شریعت کی نظر میں ان کا وہ سیب کھانا کیا؟ تو جواب ملے گا ابو صالح کا سیب کھانا شریعت کی نظر میں مباح تھا، مباح۔ اور مباح کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مباح کا مطلب کیا تو کوئی گناہ نہیں، بچا تو کوئی ثواب نہیں، کیا تو بھی ٹھیک، نہیں کیا تو بھی ٹھیک۔ مال مالک کے قبضے سے نکل گیا اور مالک کو مال کی کوئی پرواہ نہیں، اب کوئی اٹھا لے تو وہ مباح ہے، وہ ناجائز و حرام، چوری ڈاکہ نہیں۔ عبداللہ سمئی کے باغ میں اتنے سیب تھے کہ دریا میں 2-4 گر جاتے تھے، اس کی ان کو پڑی نہیں، اور یہ پہلی بار نہیں گرا تھا، نہ جانے کتنے گرتے ہوں گے، کس کنارے لگتے ہوں گے، سڑتے گلتے ہوں گے، کون اٹھاتا کھاتا ہوگا۔ جناب عبداللہ سمئی کبھی دیکھنے نہیں آئے، نہ کوئی جال باندھا کہ سیب اس میں پھنس جائے، نہ کوئی خادم بٹھایا کہ تو اٹھا کر لایا کر، نہ سیب کے پیچھے پیچھے، کوئی پڑی نہیں۔ تو عبداللہ سمئی کو جب سیب کی پڑی نہیں تو ابو صالح کا سیب کھانا شریعت کی نظر میں مباح، لیکن وہ مباح بھی کرتے ہیں تو معافی مانگنے کے لیے سیب کے مالک کے پاس آتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں؟ جو ولی ہوتا ہے نا، اس کی نظر دنیا پر نہیں بلکہ آخرت پر ہوا کرتی ہے۔ جب سیب کھا لیا تو احساس ہوا سیب پانی میں پیدا ہونے والی چیز نہیں، سیب جنگلی پیڑ میں پیدا ہونے والا پھل نہیں، کسی نہ کسی باغ کا ہوگا، باغ کا کوئی نہ کوئی مالک ہوگا، بن مالک کی اجازت کے میں نے کھا لیا۔ قیامت میں سیب کی وجہ سے زندگی بھر کے اعمال برباد نہ ہو جائیں، آپ نے کہا چلو سیب کے مالک سے معافی مانگے، اور جب معافی مانگنے آئے تو جس کا باغ تھا وہ بھی معمولی باغبان نہیں تھا، وہ بھی اللہ کا ولی تھا، وہ جانتا تھا یہ کوئی پہلا سیب نہیں گرا تھا، اب تک نہ جانے کتنے گرے، کس کس نے کھایا، کوئی میرے پاس معافی مانگنے نہیں آیا۔ اگر پہلی بار کوئی معافی مانگنے آیا ہے تو کوئی معمولی بندہ نہیں رکھتا، اللہ والا معلوم دیتا ہے۔ اب آپ نے کہا اس کو آزمانا ہوگا، امتحان لینا ہوگا۔ آپ نے کہا تم نے بہت بڑی غلطی کی، کہا اسی لیے تو آیا ہوں معافی مانگنے، کہا تمہیں اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا، آپ جو کہیں منظور ہے۔ تو جانتے ہو باغ کے مالک نے کیا کہا؟ 2 سال تک تمہیں میرے باغ میں باغبانی کرنی پڑے گی۔ بعض لوگوں نے 8 سال لکھا، بعض نے 12 سال لکھا، 2 سال پکڑ لیا۔ 2 سال تمہیں میرے باغ میں نوکری کرنی پڑے گی، سوکھے پتے جھاڑو دے کر اٹھانے پڑیں گے، پکے سیبوں کو توڑ کر بازار میں بیچنا پڑے گا، رات بھر باغ کا پہرا دینا پڑے گا، میری بکریاں چرانی پڑیں گی، میرے گھر کا پانی بھرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا سب کچھ منظور ہے۔ آپ بتائیے ایک سیب کے بدلے وہ سونے کا سیب تھا، ہیرے جواہرات لگے تھے اس میں، ایک سیب کے بدلے 2 سال کی نوکری، اور وہ بھی ایسی سخت، بہت زیادہ تھی کہ نہیں؟ بہت زیادہ ہے نا۔ ایک سیب کے بدلے 1 مہینے کی نوکری بھی کہے تو بہت زیادہ ہے کہ نہیں؟ ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ فوراً اپنا رنگ دکھاتے، ہم کہتے ایک تو میں آیا ہوں معافی مانگنے، اوپر سے تیرا دماغ خراب ہو گیا، ایک سیب کے بدلے میں 1 سال نوکری کروں گا، پاگل ہو گیا تو؟ یہ تو میری شرافت ہے کہ میں معافی مانگنے آیا، نہ آتا تو کیا کر لیتا؟ اور اچھا اب آیا ہوں نا، ایک سیب تو غلطی سے کھایا تھا، اب 2-3 توڑ کے لے جاؤں گا، دیکھتا ہوں تو کیا کرتا۔
یہ ہماری پوزیشن ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ لیکن جانتے ہو ہماری نظر دنیا پر ہوتی ہے، جو ولی ہوتا ہے اس کی نظر آخرت پر ہوتی ہے۔ 2 سال ہو، 8 سال ہو، 12 سال ہو، جو کرنا پڑے منظور ہے، لیکن قیامت کے دن سیب کی وجہ سے پکڑ ہو جائے یہ منظور نہیں۔ شریعت نے جس کو مباح قرار دیا، ہمیں پتا ہے کہ مباح ہے، تو جناب ابو صالح کو نہیں پتا تھا، لیکن پھر بھی آئے معافی مانگنے۔ کیوں؟ کیونکہ اسی کو تو تقویٰ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ تقویٰ، جس سے ہمارا محروم ہے۔ مدینہ شریف میں ایک صحابی میرے نبی کے پیچھے 5 وقت نماز پڑھتے تھے، لیکن چند دنوں سے فجر کی نماز کے بعد جیسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے فوراً وہ اٹھ کر چلے جاتے، دعا میں شریک نہ ہوتے، مصافحہ نہ کرتے، خیریت نہ پوچھتے، سلام پھیرتے ہی فوراً چلے جاتے۔ صحابہ نے نوٹس کیا، 1 دن 2 دن ہفتہ 10 دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، نماز فجر کے بعد اتنی جلدی بھاگ جاتے ہو، اتنی جلدی کیا ہوتی ہے آخر صبح صبح تجھے؟ سنو صحابی کیا جواب دیتے ہیں۔ جواب دیتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت مدینہ منورہ میں کھجوروں کے پکنے کا موسم چل رہا ہے، تمام باغوں پر کھجوریں پکی ہوئی، میرا جو پڑوسی ہے نا اس کے آنگن میں کھجوروں کے کچھ پیڑ ہیں، جس کی کچھ شاخیں میرے گھر کے آنگن میں لٹکی ہوئی، اس میں کھجوریں پکی ہوئی ہیں، میں نماز فجر ادا کر کے بھاگتا ہوا اپنے گھر جاتا ہوں، رات کو جب ہوا چلتی ہے تو پڑوسی کے پیڑ کی کچھ کھجوریں ٹوٹ کر میرے آنگن میں گر جاتی ہیں، اس سے پہلے کہ میرا کوئی بچہ اٹھ کر وہ کھجوریں کھا لے میں گھر جاتا ہوں اور وہ ساری کھجوریں جمع کر کے اپنے پڑوسی کے آنگن میں پھینک دیتا ہوں تاکہ میرا بچہ نہ کھا لے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ تقویٰ۔ کیا کہتے ہیں؟ تقویٰ۔ پڑوسی نے کہا نہیں تھا میرے پیڑ کی کھجوریں تیرے آنگن میں گرے گی نا، عزت سے دے دینا، تیرے بچوں نے کھایا تو خیر نہیں ہے تیری، بالکل نہیں، لیکن اس کے باوجود بچے نہ کھا لیں۔ اچھا ہمارے یہاں اگر چند شاخیں ہوتی نا تو رات کو ہم اٹھ کر ہوا سے گرنے کا انتظار نہ کرتے، توڑ لیتے ہیں میرے، بتائیے ہے کہ نہیں؟ بلکہ بچوں کو لگا دیتے کہ اگر پکڑا گیا تو کہیں گے بچہ تھا، نادان ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے یہاں پر، آپ کے یہاں مجھے نہیں پتا، مہاراشٹر میں جب گنے تیار ہو جاتے ہیں اور ٹرکس میں، ٹرالی میں، ٹیمپو میں گنے لاد کر شوگر فیکٹری کی طرف کسان لے جاتا ہے، تو اس گاڑی کے پیچھے، ٹیمپو کے پیچھے پیچھے لڑکے بھاگتے ہیں، اور ایک لڑکا جیسے تیسے اوپر چڑھ جاتا ہے اور وہ گنے نکال کر نیچے پھینکتا ہے اور باقی اس کے دوست جمع کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ سارے اترنے کے بعد بٹوارا کر لیتے ہیں، وہ گنے چوری کے خود بھی کھاتے ہیں، لے جا کر امی کو بھی کھلاتے ہیں۔ اللہ، کوئی نہیں پوچھتا بیٹا کہاں سے لے کر، ہمارا تو کوئی کھیتی نہیں ہے، پھر تو گنا کہاں سے لے کر آیا؟ بچہ اسکول سے پینسل لے کر آ جائے، ماں باپ کبھی کہتے ہیں کہ آئندہ لے کر آیا تو ہاتھ پیر توڑ دیں گے، بلکہ ماں باپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بیٹا آج پینسل لے کر آیا، کیا کمال کمپاس باکس لاتا تو اچھا ہوتا، تھوڑا خرچہ تو بچ جاتا۔ آج بتائیے آپ، یہ ہماری پوزیشن، بلکہ کبھی کبھی کہتا ہوں مسلمانوں، ہماری اخلاقی گراوٹ کا عالم یہ ہے، اخلاقی گراوٹ کا عالم یہ ہے، مسجدوں کے ٹوائلٹ میں اگر کوئی نمازیوں کے لیے سلیپر بھی رکھتا ہے تو ٹوٹی پھوٹی پرانی سی رکھتا ہے، یا تو دونوں دائیں پیر کی رکھتا ہے، دونوں بائیں پیر کی رکھتا ہے۔ کیوں رکھتا ہے؟ کیونکہ پتا ہے کہ اگر صحیح سلامت رکھی اسے بھی اٹھا لے جائے گا کوئی نہ کوئی۔ کہیں پر پیاؤ بنا ہو، سبیل لگی ہو، سبیل پر اگر اسٹیل کا گلاس رکھیں گے 50 روپے کا یا 20 روپے کا، اس میں 200 روپے کی چین باندھیں گے، جنزیر باندھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ کبھی پانی پینے والا گلاس بھی لے کر غائب نہ ہو جائے۔ بتائیے یہ اخلاقی گراوٹ ہے کہ نہیں ہماری؟ اچھا میں نے دیکھا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کے یہاں ہوتا ہے کہ نہیں پتہ نہیں، ہمارے یہاں بامبے میں مان لیجئے کوئی سخی آدمی 10 جوڑی نئی سلیپر کی خرید کر مسجد میں رکھ دے، واش روم میں، تو ایسے ہی نہیں رکھتا، اس کو کینچی سے آگے پیچھے کٹا دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ نہیں دیکھے گا تو کوئی نہ کوئی اٹھا کر لے جائے گا۔ دیکھیے ہوتا ہے کبھی ہم جمعہ کی نماز پڑھنے آئے، ہم جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد نکلے اور پتہ چلا کہ ہمارا جوتا غائب ہے،
کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ ہم نکلے اور جوتا یا چپل غائب ہے، تو ہم نے جہاں رکھا تھا ہمیں پتا ہے، لیکن پھر بھی یہاں وہاں ڈھونڈتے، من نہیں مانتا، جہاں جہاں لوگ رکھتے ہر جگہ ڈھونڈ لیتے، اور ہر جگہ ڈھونڈنے کے بعد پھر کیا کرتے، ہم انہی چپل اور جوتوں میں جو سب سے پرانی ہوتی ہے، گسی ہوئی ٹوٹی ہوئی وہ سلیپر 2-4 جگہ سے سلی ہوئی، ہم کہتے چلو میں یہ پہن کر چلا جاتا ہوں، صبر کر کے میں وہ پہن کر چلا جاتا ہوں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا میرے بھائی؟ اب بتائیے، آپ کے جو جوتے لے گیا آپ کے نزدیک وہ چور ہے، تو جس غریب کی سلیپر آپ لے گئے اس کے نزدیک آپ بہت نیک آدمی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کے جوتے جو لے گیا آپ کے نزدیک وہ چور، تو غریب کی سلیپر جو لے گیا وہ غریب کے آدمی کے سامنے تو وہ مہا چور ہوگا۔ غریب کہے گا کتنا گھٹیا چورایا تھا کہ میری ٹوٹی سلیپر بھی نہیں چھوڑا، 3 جگہ سے سلی تھی وہ بھی اٹھا کر لے کر چلا گیا۔ بتائیے ہے کہ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے؟ اچھا، ہماری بہنیں بھی اگر مان لیجئے بازار میں گئے 1 کلو آلو دینا، 1 کلو پیاز دینا، یہ فلاں باجی پاؤ کلو دے دینا، یہ فلاں ساگ پاؤ کلو دے دینا، اچھا وہ سبزی ترکاری والا وزن کرنا ہوتا ہے وہ دنیا خود ہی اٹھا لیتی ہے، کڑی پتہ خود ہی اٹھا لیتی ہے۔ پوچھو شریعت کی نظر میں کیا یہ جائز ہے؟ جائز ہے۔ آپ کہیں 1 کلو سیب خرید رہے ہیں، سیب والا سیب وزن کر رہا ہے 4 انگور ایسے ہی کھا گئے کھڑے کھڑے، یہ جائز ہے آپ کے لیے؟ جائز ہے۔ وہاں مباح کو معاف کرانے کے لیے وہ 10 سال 12 سال غلامی کر رہے اور یہاں دھڑلے سے حرام کھا پی رہے اور ماتھے پر شکن بھی نہیں۔ ہاضمہ اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ جو کچھ ملے جس کا ملے، بعض لوگ تو اپنے بھائی بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں، بعض لوگ پڑوسی کے کھیت کھلیان پر قبضہ کر لیتے ہیں، بعض لوگ تو پارٹنر کا حق مار دیتے ہیں۔ آپ بتائیے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، غوث اعظم کے والد، اچھا یہ تو مباح تھا، اب بات ان کی کریں جو دھڑلے سے حرام کھاتے پیتے شراب پی رہا ہے، اسی منہ سے غوث اعظم کی نیاز بھی کھاتا ہے، اسی منہ سے امام حسین کے نام کا شربت بھی پیتا ہے، اسی منہ سے غریب نواز کے نام کی لنگر بھی کھاتا ہے، اسی منہ سے امام جعفر صادق کی کھیر پوری بھی کھاتا ہے، اور اسی منہ سے سال بھر شراب بھی پیتا ہے۔ آپ بتاؤ کیا اللہ ایسے لوگوں کو عزت دے گا؟ ہرگز نہیں۔ آج پوری دنیا میں قوم مسلم کے ذلت و رسوائی کی ایک وجہ یہ بھی ہے ہم نے شریعت پر کم طبیعت پر زیادہ عمل کرنا شروع کر دیا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، کیا شراب پینے والے کو نہیں پتا کہ شراب حرام ہے؟ کیا نہیں پتا؟ ارے سیب کھایا مباح، اسے معاف کرانے گئے، اور جسے اللہ رسول نے حرام قرار دیا آدمی دھڑلے سے اس کو کھائے پیے، اور پھر یہ سمجھے اللہ ہم کو عزت دے گا، اللہ ہم کو برکت دے گا، اللہ اولاد کو فرما بردار بنائے گا، اللہ ہم کو صحت اور تندرستی دے گا۔ دن رات اللہ رسول کی نافرمانی اور بغاوت کرو اور یہ تمنا کرو کہ اللہ تمہیں عزت، کامیابی اور برکت دے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، غوث اعظم سے 100% نہیں، اگر 10% بھی محبت ہے تو غوث اعظم کی محفل سے اٹھنے سے پہلے یہ طے کر کے اٹھنا، آج کے بعد اپنے اخلاق کو سنواریں گے، کردار کو سنواریں گے، لائف سٹائل کو چینج کریں گے، آج کے بعد یہود اور نصارہ کی طرح زندگی نہیں گزاریں گے، نام لیوا ہے غوث پاک کے، اب جیئیں گے تو غوث اعظم کی طرح اور مریں گے تو غوث اعظم کی طرح۔ سبحان اللہ۔ شراب حرام ہے، چرس، چلم، گانجا، افیم، کورکس، ایم ڈی، بٹن حرام، مسلمان جانتا ہے۔ سود حرام، زنا حرام، سٹے کا نمبر نکالنا حرام، ناچ گانا حرام، مسلمان جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بتاؤ کیا وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جناب فضیل بن عیاض، بات آئی تو یہ حکایت سنتے چلے۔ فضیل بن عیاض بہت بڑے ولی اپنے زمانے کے، آپ کے ہزاروں شاگرد تھے، اس میں ایک بڑا قریبی اور چہیتا شاگرد تھا۔ آپ کو پتا چلا کہ وہ سکرات کے عالم میں ہے، نزا کی کیفیت میں ہے، آپ اس کی تیمارداری کے لیے آئے، وہ پریشان تڑپ رہا تھا، اس کے سرہانے بیٹھے قرآن لے کر قرآن پڑھنے لگے تاکہ اللہ آسانی فرمائے۔ جب آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو فضیل بن عیاض کے شاگرد نے کہا
قرآن پڑھنا بند کر دیں، میں قرآن سے بیزار ہو چکا ہوں، معاذ اللہ، میں قرآن سے بیزار آ چکا ہوں، بند کریں اس کو۔ فضیل بن عیاض کہتے میں نے سنا تو تڑپ گیا۔ قرآن نہ پڑھنا الگ بات، قرآن سے بیزاری کا اظہار کرنا کفر ہے۔ اس نے کہا میں بیزار ہوں، بند کرے، کہتے میں تڑپ گیا، یہ کیا ہوا اس سے؟ پھر میں نے سوچا شاید سکرات کی تکلیف کی وجہ سے اس نے یہ کہا۔ آپ کہتے میں نے قرآن رکھ دیا، میں کلمہ پڑھنے لگا، جب کلمہ پڑھنے لگا تو اس نے کہا کلمہ پڑھنا بند کرے، میں کلمے سے بیزار آ چکا ہوں، میں کلمے سے بیزار آ چکا۔ کہتے جب اس نے یہ کہا میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، میں فوراً وہاں سے اٹھا، میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا، چپ چاپ اپنے گھر چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد پتہ چلا کہ مر گیا، لوگوں نے سمجھا کہ ایمان پر خاتمہ ہوا، لوگوں نے غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ پڑھا، لے جا کر قبر میں دفن کر دیا۔ فضیل بن عیاض کہتے میں روتا رہا، میرا شاگرد تھا، میرا قریبی تھا، پڑھائی میں اچھا تھا، ایمان پر خاتمہ کیوں نہ ہوا؟ آپ کہتے میں پریشان 40 راتیں اس کے لیے دعائیں کرتا رہا، یہاں تک کہ 40ویں رات میں نے اس کو خواب میں دیکھا، اس کے جسم کے اوپر تارکول کا لباس تھا، فرشتے اس کو جہنم کی آگ میں الٹ پلٹ رہے تھے۔ آپ کہتے جب میں نے اس کو خواب میں دیکھا، میں نے اس سے پوچھا جب خواب میں آ ہی گیا ہے تو بتا کہ تو نے کون سا گناہ کیا جس کی وجہ سے تیرا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا؟ تو جانتے فضیل بن عیاض کا وہ شاگرد کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے حضور دراصل مجھے ایک بیماری ہو گئی تھی، جس بیماری کا میں نے بہت علاج کیا لیکن آرام کہیں سے نہ ملا، آخر کار مجھے کسی نے مشورہ دیا اگر تو سال میں ایک مرتبہ ایک پیالہ شراب کا پی لے گا، 2-3 سال ایسا کر لے، سال میں ایک بار ایک پیالہ شراب کا پی لے، تیری بیماری دور ہو جائے گی۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنی بیماری سے شفا کے لیے سال میں ایک مرتبہ ایک پیالہ شراب کا پیتا تھا اور یہی وجہ کہ میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا۔ اے مسلمانوں ذرا سوچو، جو سال میں ایک مرتبہ فضیل بن عیاض کا شاگرد ہو اور شراب پیتا ہو ایک پیالہ، اور وہ بھی لذت کے لیے نہیں بلکہ شفا کے لیے، اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا۔ جو ہر رات شراب پیتے ہیں، ہر رات بوتلیں اٹھاتے ہیں، ہر رات پیالے چٹکاتے ہیں، ہر رات چرس چلم گانجے کے دم مارتے ہیں، آپ ذرا سوچو وہ لوگ جو نفس کے لیے ہر رات شراب پیتے ہیں ان کا آخرت میں انجام کیا ہوگا؟ صحابہ میں آپس میں بحث ہو رہی تھی، سب سے بڑا گناہ کون سا، سب سے بڑا گناہ کون سا؟ ہر کوئی اپنے اپنے اعتبار سے گنا رہا تھا۔ ایک صحابی کہتے میرے نزدیک سب سے بڑا گناہ شراب پینا۔ لوگوں نے کہا وہ کیسے؟ آپ فرماتے ہیں کسی شرابی کا انتقال ہونا تو مجھے کہیں بند کر دینا، شرابی کو لے جا کر دفن کر دینا، اپنے گھر واپس آنا اور کچھ دیر کے بعد پھر سے جانا، اس کی قبر کو کھودنا۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں اگر کوئی شرابی مرا ہوگا تو تم اس کی قبر کو کھود کر دیکھنا، اس کے چہرے کو قبلے سے پھیر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے آزما کر دیکھا اور واقعی سچ پایا کہ شرابی کو مسلمان تھا، ہم نے مسلمان سمجھ کر دفن کیا، شریعت کے حکم کے مطابق چہرہ قبلے کی طرف کیا، لیکن کچھ دیر کے بعد اس کا چہرہ قبلے سے پلٹ جاتا ہے اگر وہ شرابی ہو۔ میرے نبی فرماتے ہیں وہ جو شراب کا عادی ہو، اگر کوئی ایک گھونٹ شراب کا پیے اور بن توبہ کیے مر جائے تو اسے جہنم میں فاحشہ عورتوں کی شرمگاہ سے بہنے والا خون پینے کے لیے دیا جائے گا۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے اگر کسی نے ایک گھونٹ شراب کا پیا اور بن توبہ کیے مر گیا تو اسے جہنم میں ایک جہنمی کی کھوپڑی میں جہنمیوں کے جسموں سے بہنے والا خون اور پیپ پینے کے لیے دیا جائے گا۔ جو دوستی یاری کے چکر میں پی رہے ہیں، جو شادی بیاہ کے موقع پر خوشی کے نام پر پی رہے ہیں، جو ڈپریشن کی وجہ سے پی رہے ہیں، جو کامیابی کی وجہ سے پی رہے ہیں، جو کلائنٹ کو خوش کرنے کے لیے پی رہے ہیں، جو کارپوریٹ کی پارٹیوں میں پی رہے ہیں، جو دوستوں کی شادی میں پی رہے ہیں،
جو 31 کی نائٹ میں پی رہے ہیں. آپ ذرا سوچیں کہ وہ لوگ جو شراب پیتے ہیں بہانے تلاش کر کر کے، اگر وہ مسلمان ہیں اور پھر بھی اللہ رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے شراب پیتے ہیں تو یقیناً شرابی کا خاتمہ فرمایا گیا کہ ایمان پر نہیں ہوتا. غوث اعظم سے محبت ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو. بے نمازی ہے تو مسلمان کے قبرستان میں دفنایا نہیں جائے گا. پتا چلا بے نمازی کو غوث پاک پسند نہیں کرتے. شرابی کو پسند کریں گے، جواری کو پسند کریں گے، چرسی گجیڑی کو پسند کریں گے، فاسق و فاجر کو پسند کریں گے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، غوث پاک فرماتے میں عبد القادر اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک کہ تمام مریدوں کو جنت میں داخل نہ کروا دو. کیا بتائیے غوث اعظم شرابی کو جنت میں لے جائیں گے، جواری کو جنت میں لے جائیں گے، سود خور کو جنت میں لے جائیں گے، جو بوڑھے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے ان کو جنت میں لے جائیں گے، جو زنا کے اڈے پر جاتا ہے اس کو جنت میں لے جائیں گے، جو ڈانس کرتا ہے اس کو جنت میں لے جائیں گے، جو فلمیں ڈرامے کھیل تماشے دیکھتا ہے اس کو جنت میں لے جائیں گے؟ کیا جو نمازیں نہیں پڑھتا اس کو جنت میں لے جائیں گے؟ غوث پاک نے مرید کو جنت میں لے جانے کا وعدہ کیا. اگر غوث پاک کے واقعی مرید ہو، جنت میں جانا چاہتے ہو تو غوث کا مرید جیسے ہوتا ہے ویسا بننے کی کوشش کرو. کریں گے انشاءاللہ. مرید غوث اعظم کا ہو اور بے نمازی ہو. کبھی کبھی ماں باپ کہتے ہیں نا بیٹا تو کچھ الٹا سیدھا کرے گا نا میرا نام خراب ہوگا. اور کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا، تیری ماں تو ایسی نہیں تھی، تیرے باپ دادا تو ایسے نہیں تھے. کہتے کہ نہیں کہتے؟ آپ بتائیے غوث پاک کا مرید شرابی، جواری، امام حسین کو ماننے والا چرسی گنجیڑی، ہم کہاں کھڑے؟ مسلمانوں کہاں کھڑے؟ توبہ کرو، رجوع کرو، دین کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالو، شریعت کے پابند بننے کی کوشش کرو. غوث اعظم سے پیار ہے، غوث اعظم کی تعلیمات کو اپناؤ، غوث اعظم کی سیرت کو اپناؤ اور اپنے آپ کو نیک نمازی مسلمان بنانے کی کوشش کرو. کریں گے انشاءاللہ. اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائی. درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری اس محفل پاک کو میرا کریم قیامت میں ہم سب کے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے. وما علینا الا البلاغ. ایک جو اعلان پھر انشاءاللہ صلاۃ والسلام. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہماری مائیں بہنیں بھی یہاں موجود ہیں. کچھ باتیں ان کے تعلق سے بھی عرض کرنا تھا لیکن چونکہ وقت کافی ہو چکا، پھر کبھی کسی اور موقع پر انشاءاللہ. اب میں اپنے بیان کو یہاں مکمل کر چکا. سب سے پہلا اعلان تو یہ ہے، تحریک سنی دعوت اسلامی کا یہی مشن ہے. ہم لوگوں کے درمیان علم کی بات کرتے ہیں، اخلاق کی بات کرتے ہیں، شریعت کی بات کرتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں. سنی دعوت اسلامی کا ہفتہ واری اجتماع ہو، ماہانہ اجتماع ہو، ہمارا سالانہ اجتماع ہو، درس ہو، قافلے ہوں، حلقے ہوں، ہر جگہ پر یہی بات ہوتی ہے. میری گزارش ہے سنی دعوت اسلامی کا انشاءاللہ ہر سال کی طرح اس سال 3 روزہ عظیم الشان روح پرور سالانہ سنی اجتماع ممبئی میں وادی نور آزاد میدان میں 1، 2، 3 دسمبر کو ہونے والا ہے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، 1 دسمبر جمعہ کا دن ہے. بعد نماز جمعہ رات 10 بجے تک عورتوں کے لیے اجتماع ہوگا اور 2 تاریخ سنیچر ہے. سنیچر صبح فجر سے لے کر 3 تاریخ اتوار رات 10 بجے تک مردوں کے لیے اجتماع ہوگا. میری گزارش ہے آپ 2 اور 3 دسمبر کے لیے قافلے کی شکل میں وادی نور آزاد میدان ضرور آنے کی کوشش کریں کہ انشاءاللہ آپ کے آس پاس سے گنٹکل ہو، ادونی ہو، تاڑی پتری ہو، یہاں سے رحمت اللہ حیدرآباد ہو، بنگلور ہو، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں وادی نور آزاد میدان. آپ بھی قافلے کی شکل میں وادی نور آزاد میدان آنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. 2 تاریخ کو آپ آ جائیں ساری تیاری کے ساتھ.
کہ 3 تاریخ کو رات ذکر دعا صلاۃ و سلام کے بعد آپ وہاں سے نکلیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ اسی اہتمام اور اسی انتظام کے ساتھ 2 اور 3 دسمبر کو وادی نور آزاد میدان ضرور پہنچنے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میرے ساتھ میں مکتب بھی آیا ہوا ہے۔ مکتب پر یہ خاص تحفہ آپ کے لیے عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کا 2024 کا کیلنڈر، جو عام طور پر وادی نور میں آتا ہے، اس سال پہلے آ گیا۔ وادی نور میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو نہیں مل پاتا۔ آپ تمام سے گزارش ہے، آج آپ کے علاقے میں یہ کیلنڈر آ چکا ہے، آپ کو جا کر کہیں سے نہیں لینا، یہیں سے آپ بآسانی لے لیں۔ اور کیلنڈر کی ضرورت تو ہر گھر میں، دفتر میں، فیکٹری میں، ہوٹل میں، دکان میں، مسجد میں، مکتب میں، مدرسے میں ہوتی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ جاتے جاتے مکتب سے کیلنڈر ضرور لیں گے، کہ انشاءاللہ اپنے لیے لیں، اپنے پڑوسیوں کے لیے لیں، دوست احباب کے لیے لیں، اپنے علاقے کی مسجد کے لیے لیں۔ آپ جاتے جاتے لیں۔ جو لوگ اس لائق ہیں، اگر 2-4 لے سکتے ہیں تو آپ 2-4 لے کر لوگوں میں توفتاً تقسیم کر دیں، اللہ اس پر بھی ضرور آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہمارے کیلنڈر کے ذریعے بھی ہم لوگوں کے گھروں تک علم پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ مکتب سے کیلنڈر ضرور لے کر جائیں گے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کی درسی کتاب برکات شریعت، یہ کتاب بھی مکتب پر موجود ہے۔ اپنے علاقے میں سنی دعوت اسلامی کا درس شروع کرنے کے لیے، اپنے علاقے کی مسجد میں اسے رکھنے کے لیے آپ مکتب سے جاتے جاتے اسے ضرور حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر مشتمل یہ کتاب برکات سنت رسول، یہ بھی مکتب پر موجود ہے۔ مزید بہت ساری کتابیں ہیں، اب ایک جو ہے یہ اوراد و وظائف کی کتاب ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، برکات شریعت برائے خواتین، یہ خواتین کے لیے برکات شریعت ہے۔ میری گزارش ہے کہ ہماری بہنیں اس کو ضرور حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے ذریعے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ صرف صحابہ نے اپنے نبی پر اپنی جان کو قربان نہیں کیا، بلکہ صحابیات کس طرح سے اپنے نبی کے نقش قدم پر چلا کرتی تھی۔ آپ اس کتاب کو لے جائیں خواتین کے لیے، یا ہماری بہنیں خود اسے حاصل کریں۔ اسی طرح اوراد و وظائف، نوری اوراد و وظائف، یہ اوراد و وظائف کی کتاب ہے۔ مختلف مہینوں کے وظائف، مختلف بزرگوں کے وظائف، مختلف بزرگوں کے اقوال اس میں موجود ہیں۔ روزی میں برکت کے لیے کون سا وظیفہ ہے، شادی بیاہ میں رکاوٹ ہو تو اس کے لیے کون سا وظیفہ ہے، اگر بیٹا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کون سا وظیفہ ہے، اولاد نہیں ہو رہی تو اس کے لیے کون سا وظیفہ ہے، قرض سے پریشان ہیں تو کون سا وظیفہ ہے۔ مختلف مہینوں، مختلف دنوں، مختلف راتوں کے وظائف اس میں موجود ہیں۔ آپ اسے بھی جاتے جاتے مکتب سے حاصل کریں۔ اسی طرح مکتب پر امامہ شریف اور چادر بھی موجود ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ اپنے لیے یا اپنے بچوں کے لیے لے لیں، اپنے امام صاحب کو تحفے میں دینے کے لیے لے لیں۔ آپ مکتب سے جاتے جاتے ہدیتاً کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔